بھائی وہ کریں گے گل نوخیز اختر صاحب وہ جی میں آگے سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام احباب کو میری طرف سے سلام. اور بڑی خوشی کی بات ہے جی، یہ اسٹڈی سرکل کی جانب سے یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے بڑا کمال کا کام کیا کہ آج اتنے بڑے ناموں کو میرے علاوہ یہاں اکٹھا کیا، اور قاسمی صاحب کے ساتھ ہم آج کی یہ نشست رکھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسٹڈی سرکل کا یہ کارنامہ جو ہے، اس کو یہ احباب ریکارڈ بھی کر رہے ہوں گے، تو یہ بعد میں اس کو فیس بک پہ، اس کو دیگر سوشل میڈیا پہ اس کو ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے احباب تک بھی ہماری گفتگو پہنچے. جی تو گزارش ہے کہ اس وقت ہم موجود ہیں جی، میں قاسمی صاحب کے گھر ہی موجود ہوں، اور اس دوران استاد محترم نے جو یہ ٹیکنیکل کام تھا، یہ ٹیکنیکل تو خیر اتنا نہیں تھا، لیکن استاد محترم کے لیے یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو ہم نے وہ ہینڈز فری یوز نہیں کر رہے. تو کوشش ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ جائے، تو اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام احباب کا. اور میں بتاتا چلوں کہ عرفان جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا، لیکن وہ ہے بلوچستان میں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ سگنل نہیں آتے، لہٰذا وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گے. وسیع شاہ صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم کی ٹیلی تھون ایک چل رہی ہے فنڈ ریزنگ کی مہم، وہ کافی دنوں سے ان کا ایڈ بھی چل رہا تھا، انہوں نے اس میں شرکت کرنا تھی، وہ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس دوران جیسے ہی انہیں ٹائم ملا وہ ہمیں جوائن کر دیں گے. تو اگر وہ آ گئے تو ان کا بہت شکریہ. اور میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ کچھ الفاظ کے بعد کچھ الفاظ میں کہہ دوں، اور میرے بعد قاسمی صاحب جو ہیں وہ کچھ اپنی چیزیں سنا دیں، کچھ اپنے بارے میں بتا دیں. احباب جو ان سے سوال کرنا چاہیں گے وہ بھی کر دیں. اس کے بعد ہم باری باری سب احباب جو ہے، سب محترم لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کی رائے دیں. تو میرا تعلق میرا خیال ہے قاسمی صاحب سے ہم بعد میں سنیں، پہلے ہم کچھ عرض کر لیں. میری ذاتی رائے یہ ہے ہم ان سے قاسمی آرام صاحب کا کیا؟ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، قاسمی صاحب سے بعد میں سنیں. کیوں سر؟ ٹھیک ہے، مجھے ان دوستوں کی آواز کم سنائی دے. میں سر پنکھا بند کرتا ہوں ادھر سے، زیادہ ایزی ہو جائے گا. اور میں پنکھا پہلے بند کرتا ہوں، آپ سب گفتگو کر. ہاں جی، کیسے ہیں آپ سارے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں چاہوں گا پہلے اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میں پہلے بات کر لوں. بات بھی اچھا ہونا چاہیے. اچھا شاہ جی، میرے پاس جو لسٹ ہے، یعنی آپ کا مطلب ہے وہ ڈسٹرب کر دوں آپ کو میں پہلے بلا دوں؟ اگر رائٹ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، گزارش ہے کہ میرا قاسمی صاحب سے 30-35 سال کا تعلق ہے، ایک شاگرد کا تعلق ہے، اور میں نے قاسمی صاحب سے بہت کچھ سیکھا. ان سے میں نے جملہ بنانا سیکھا، ان سے میں نے پنچ لائن بنانی سیکھی، ان سے میں نے پیار کرنا سیکھا، ان سے میں نے محبت کرنا سیکھی، ان سے میں نے دوسروں کا احساس کرنا سیکھا. تو میں زندگی میں جو بھی میری ناکامیاں تھیں ان کی وجہ میں خود ہوں، اور جو بھی میری کامیابیاں ہیں ان میں عطاء الحق قاسمی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں نے ان سے سیکھا کہ کس طرح دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے، کس طرح دوسروں سے پیار کیا جاتا ہے. تو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، میرے پاس تو کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ہمارا وقت گزر جائے گا، میری باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو میں چاہوں گا کہ جناب، تو سب سے پہلے یہ دعا کروں گا کہ گل نوخیز اختر نے ابھی میرے بارے میں جتنے جھوٹ بولے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ. میں گزارش کروں گا جی جناب اصغر ندیم سید صاحب سے کہ وہ قاسمی صاحب کے حوالے سے اپنی آرا کا اظہار کریں. بہت بے حد شکریہ جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب، جناب خورشید رضوی صاحب، جناب احمد جاوید صاحب، خورشید ندیم صاحب، گل نوخیز اختر صاحب. میں بے حد ممنون اور اعزاز سمجھ رہا ہوں اس وقت اس محفل میں آپ نے مجھے دعوت دی، اور چونکہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے مجھے یہاں موقع مل رہا ہے کہ جو مجھے بے حد محبوب ہے، اور جن کے ساتھ میری دوستی کا رشتہ 50 سال تو کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں.
اور بلکہ کہنا اس لیے جائز ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے نوائے وقت کے ایڈیشن میں جو ٹائٹل دیا تھا وہ پپو کا تھا، ملتان کا پپو. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رشتہ کتنا پرانا ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ احمد جاوید صاحب اس کے میزبان ہیں، جو بلا شبہ بے شمار علوم کے اسکالر ہیں. اور میں موقع تلاش کرتا رہتا تھا بھی اور اب بھی ہوگا کہ کسی طرح میں ان کی صحبت میں بیٹھوں. بالکل دل کی صاف بات بتا رہا. اور انہوں نے خود بھی ابھی مجھے دلی کی ایک محفل یاد کرا دی اور مجھے وہ بھول ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس میں دلی کی تہذیب تو اپنی جگہ پر اور اس کا کلچر اور جو کچھ انہوں نے جس موضوع پہ گفتگو کی تھی وہ اب بھی مجھے یاد ہے. تو ایسے سکولر بہت کم ہمیں نصیب ہوئے ہیں. تو یہ محفل اگر ان کی طرف سے ہے تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ قاسمی کے لیے بے حد بڑی اور اعزاز کی بات ہے. اب جہاں تک دوست کا تعلق ہے، میں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا. میں 2-3 باتیں ان کے آرٹ کے بارے میں اور 2-3 باتیں ان کی شخصیت کے بارے میں. وہ ایسے دوست ہیں کہ دوستی میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میری زندگی میں بھی انہوں نے 2-3 مواقع پر میری ایسی مدد کی اور ایسے میرے ساتھ چل پڑے اور ایسا انہوں نے میری ذات اور زندگی کے لیے جو کچھ کیا، میں آج بھی ہر جگہ اس کا اقرار کرتا ہوں. ابھی جیو پہ عید کا میرا ایک پروگرام 2 گھنٹے کا ریکارڈ ہوا ہے. اس میں میں نے وہ سارا واقعہ عطا اللہ قاسمی کے ساتھ میرا جہاں جہاں وقت گزرا تو وہ میں نے بیان کیا ہے، اور جس حد تک وہ میرے لیے گئے میں نے وہ کھل کے بیان کیا ہے. اس لیے کہ دوست کی جو خوبیاں ہیں وہ اندھیرے میں بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ روشنی میں بیان کرنی چاہیے. وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے کہ اب جو پاکستان کے لیے، ادب کے لیے، ادیبوں کے لیے انہوں نے جو کیا، میں نے ان کو دلی میں، بمبئی میں، کلکتہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے دیکھا. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے ادب، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی زندگی کے بارے میں جو تاثر دیا وہ آج بھی مجھے یاد ہے. اور وہ ہندوستان کے اسکالرز اور دانشوروں کے لیے بہت خوشی کا لمحہ تھا کہ وہ پاکستان کو اس طرح یاد کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب وہ سفیر تھے وہ بھی میں وٹنس ہوں کہ کس طرح انہوں نے ناروے میں اور کس طرح انہوں نے تھائی لینڈ میں سفارت کی، اور سفارت میں کس حد تک وہ پاکستانیت اور پاکستانی کلچر اور ادب اور پاکستان کی جو ایک امیج ہے اس کے لیے انہوں نے کیا 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 اور کس طرح کیا. وقت نہیں ہے کہ ایک ایک ڈیٹیل بتائی جائے، لیکن یہ اظہار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ان کی ایک خدمات ہیں وطن کے لیے، ملک کے لیے، دوستوں کے لیے، ادب کے لیے، وہ ریکارڈ پہ رہنی چاہیے. اب جہاں تک عطا اللہ قاسمی کی دوسرا پہلو، جو ان جیسا بے بدل طنز نگار، مزاح نگار بہت کم اردو میں ہمیں ملا ہے. اور ہمیں ریسنٹ ہسٹری میں مشتاق احمد یوسفی بے پناہ، بے مثال نثر نگار، بے مثال، کوئی اس میں بحث نہیں. لیکن ساتھ عطا اللہ قاسمی ایک اور رنگ میں کھڑا ہے. وہ رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ جو ایک اللہ نے ان کو ایک قدرت عطا کی ہے بزلہ سنجی کی اور ایک بے ساختگی کی، اور اس کے ساتھ پنجاب کی جو مخصوص وٹ ہے، پنجاب کا جو مخصوص ایک بزلہ سنجی اور ذہانت کی روایت ہے، وہ اللہ نے ان کو اس طرح دی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی جملہ کہتے ہیں تو وہ ایک تو ڈھلا ہوا ہوتا ہے تہذیب میں، اور دوسرا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیٹائر، کوئی نہ کوئی مزاح کا پہلو ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے وہ اکثر بتاتے ہیں کہ ان کا عنبر سریا ہونا اور اس کے ساتھ ان کا ٹریول کر کے وزیر آباد آنا
اور پھر ان کی زندگی میں جو مختلف واقعات ہوئے اور اس میں ان کی تعلیم اور اس میں ان کا دوستوں کا اور اس میں ان کے استادوں کا اور ان کا سارا جو تعلق رہا ہے، ان ساری چیزوں کا وہ ذکر لکھ بھی چکے اور کرتے بھی رہتے ہیں، چاہے وہ ایم یو کالج کی تاریخ ہو، چاہے وہ اورینٹل کالج ہو، چاہے وہ خود ان کا لاہور ہو اور ان کا سارا جو ایک سلسلہ رہا ہے نوائے وقت سے لے کر آج تک کا، اور اس میں ان کے رسالے معاصر کا جو کردار ہے، اور اس کے علاوہ جو جہاں جہاں وہ رہے، بلکہ مجھے یاد ہے، یاد تو سب کو ہے کہ انہوں نے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں کی جو خدمت کی ہے، میں وہ اس کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وہ حساب دوستاں در دل، لیکن چونکہ میں ان کے ساتھ دو جگہ رہا ہوں، ایک صدر پاکستان کی اس کمیٹی میں تھے عطا اللہ قاسمی جس میں میں بھی تھا، وہ پاکستان کے ادیبوں اور آرٹسٹوں کی ویلفیئر کی، تو میں کچھ نہیں بتاتا اس کا، لیکن میں اتنا بتاتا ہوں کہ یہ اس میٹنگ میں ایک ایک ادیب اور شاعر کی خدمت کے لیے بالکل چوکس ہوتے تھے اور پورے ہوم ورک کر کے جاتے تھے، اور پھر جو مدد ممکن ہوتی تھی، اور وہ مدد 10 لاکھ سے کم کی نہیں ہوتی تھی، وہ یہ دلواتے تھے، اور مجھے فخر ہے کہ میں ساتھ ہوتا تھا۔ اسی طرح الحمرہ میں انہوں نے جو ادیبوں کی خدمات کا اعتراف کیا وہ ساری دنیا، اور یہ حوصلہ پاکستان کے ادیبوں میں بہت کم پایا گیا ہے، بہت کم۔ میں بہت ساری جگہوں پہ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ظرف بہت کم ہے، لیکن عطا اللہ قاسمی اس معاملے میں بہت ایک ایسٹ ہے پاکستان کا، جو اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں موجود ہے، اور جو ہر پل، بلکہ یہاں تک ہے کہ لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں جگہ مدد کی ضرورت ہے، ہمیں عطا القاسمی کا نمبر چاہیے، اور یہ ان کے کام رات کے 12 بجے 2 بجے بھی آتا ہے، اور یہ سارا بہرحال یہ تو اللہ اور ان کا آپس کا جو رشتہ ہے اس میں ہے۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، انہوں نے طنز و مزاح میں جو پیروڈی بھی یوز کی، کردار نگاری بھی یوز کی، انہوں نے لفظی مزاح بھی استعمال کیا، انہوں نے پنجاب کا مخصوص جو آہنگ تھا اس کو بھی استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سفر نامہ میں، شاعری میں، اور پھر جو صحافت، جو سب سے بڑا ان کا میدان ہے، ایسا کالم آپ سب گواہ ہوں گے کہ اتنا تر و تازہ ہر صبح لکھنا، یقیناً یہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ ان کی فطرت کے اندر، ان کے مزاج کے اندر ایک فراخ دلی ہے، ان کے مزاج کے اندر ایک وسعت ہے، اور وہی وسعت ان کو روزانہ ایک تر و تازہ کالم سے نواز دیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ قاسمی کا جو دائرہ ہے، جو ان کی خدمات کا، ان کے ادب کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس میں ان کا مشاہدہ، اس میں ان کا مطالعہ، اس میں ان کی ذاتی تعلق، یہ سب چیزیں مل کر ان کے کالم یا ان کے مزاح کو ایک رچنس دیتی ہیں، ایک رچاؤ دیتی ہیں۔ اصلاً آپ مجھے اگر اجازت دیں ایک بات کہنے کی، جی جی کہ بسم اللہ۔ خدا کے لیے بس کر دیں، یعنی میں خوشی کے بارے اور شرمندگی کے بارے یہی بیٹھے بیٹھے کچھ سادیان ہو جائے۔ اب نہیں نہیں، یقین کریں، بس میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، میں اپنی بات مکمل حضرت نہیں، عظیم یہ سید آپ یقین دیکھیں کریں، جو جائز بات تھی میں نے وہ کہنی ہے، جو جائز بات آپ کو معلوم ہے میرا کہ میں کوئی لگی لپٹی کا بندہ نہیں ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی ناجائز بات بھی نہ کہہ دیں۔ بہرحال میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں، کیونکہ میرے دوست، سینئر دوست خورشید رضوی صاحب بیٹھے ہیں، اور وجاہت مسعود تو میرا ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اور وجاہت سے بھی میرا رشتہ بہت ہی گہرائی کا ہے، اور اگر انہوں نے میری باتیں سنی ہیں تو یقیناً وہ اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ یہ ساری باتیں میں ان سے کرتا رہتا ہوں، اس لیے کوئی بات اس میں مبالغے کی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی بات، چونکہ میرے سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں اور مجھ سے بہتر بات کریں گے، تو یہی کہوں گا کہ اردو مزاح کا جو روایت ہے اس میں عطا اللہ قاسمی کے نقوش انمٹ ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اور اسے اعتبار دیں گے،
کہ طنز و مزاح اردو میں قائم رہے گا، اور اس میں جو 2-4 شخصیات بڑی رہیں گی جن میں پطرس بخاری بھی ہیں اور مشتاق احمد یوسفی بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ان میں عطا اللہ قاسمی کا مزاح بھی موجود ہے، اور اس سے وہ اعتبار اس روایت کو حاصل رہے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اسلم الدین سید صاحب، بہت شکریہ۔ اور اسٹڈی سرکل کے ذریعے تمام آج کی یہ نشست جو ہے یہ عطا اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ ارینج کی گئی ہے، اور میں وجاہت مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ موجود ہوں گے۔ وجاہت مسعود صاحب، ہمیں جو کہ اسکرین پہ صرف وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو وجاہت مسعود صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور قاسمی صاحب کے حوالے سے صاحب۔ ارے میرا تو یہاں میں میزبان ہوں، میزبان کو بلوائیے نا پہلے۔ مجھے جو لسٹ آئی ہے اس کے متعلق اینی وے چلیں چھوڑے سر، سوری۔ آپ احمد جاوید صاحب، آپ ذرا توقف فرمائیے، مجھے بات کہنے دیجیے گا۔ احمد جاوید بھائی، آپ یقین کریں کہ آج میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، اس لیے کہ میری آپ سے ملاقاتیں تو بہت کم ہوئی ہیں بظاہر، لیکن آپ یقین کریں کہ اتنی زیادہ ملاقاتیں ہیں جتنی سراج منیر کے ساتھ۔ مجھے انہوں نے آپ کے جتنی باتیں وہ آپ سے سنتے تھے وہ پھر مجھے آپ کے حوالے سے مجھے بتاتے تھے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ ہمارے ایک اتنے بڑے اسکالر اور اتنے سارے پہلو ان کے، کہ شاعری بھی، میں تو حیران رہ گیا، مجھے شاعری کا علم نہیں تھا، وہ مجھے بہت بعد میں علم ہوا۔ تو میں تو آج اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز یہ سمجھتا ہوں کہ احمد جاوید جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے احمد جاوید صاحب دو جملے کہنے دیجیے۔ میں نے آپ کو ماشاءاللہ سنا اور آپ سے میری ملاقات ہوئی، یقین کریں میں اس ملاقات کو زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ آپ اتنے شفیق ہیں، آپ اتنے شاندار انسان ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہے۔ آج کی نشست قاسمی صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جی سر، بسم اللہ۔ تو جناب صدر خورشید رضوی صاحب کی اجازت سے میں کچھ ارشاد۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا قاسمی صاحب نے ارشاد فرمایا، میری ان کے ساتھ ملاقات ایک بھی نہیں ہے، سلام دعا ہے 2-3 مرتبہ آمنے سامنے ہو کے، ملاقات ایک بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی جو پہلی اٹریکشن مجھے محسوس ہوئی، ان کی طرف کشش کی جو پہلی وجہ مجھے محسوس ہوئی، اور جس کے بعد سے یہ جیسے محبوبوں کے البم میں ایک تصویر لگ جاتی ہے اس طرح ان کی تصویر لگ گئی میرے اس البم میں، وہ یہ تھی کہ یہ اپنے والد کو نہ بھولتے ہیں نہ بھولنے دیتے ہیں۔ یہ اصل یہاں سے مجھے ان سے دلچسپی اور محبت کا آغاز ہوا، اور ان کے والد صاحب کی میں نے زیارت کر رکھی ہے، لیکن یہ جس طرح ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ خیر کی اس روایت کے تسلسل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس کا سب سے بڑا نمائندہ انہیں اپنے گھر ہی میں ملا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ سمجھیں کہ میں یہ بذریعہ کشف بول رہا ہوں تو وہ جو ہے وہ یہ کہ یہ مجھے دیکھنے میں، سننے میں، اپنی تحریروں میں ایک بہت ہی اچھے آدمی اور بالکل دوستی کے آئیڈیل کا مجسمہ لگتے تھے۔ مطلب میں نے تعلق میں اتنی سچائی، اتنی بے لوثی، اور اس تعلق میں ہمیشہ محسن کی حیثیت اختیار کیے رکھنا، میں نے ایسے آدمی نہ ہونے کے برابر دیکھے۔ تو اس سے میرے دل میں ان کے لیے روز بروز کوئی خبر ملتی تھی اس سے قدر بڑھتی جاتی تھی، کیونکہ کم از کم میری مجبوری یہ ہے کہ میں کسی آدمی میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی حصے تعلق اور استعداد تعلق کیسی ہے،
اور یہ استعداد تعلق اگر درست بنیاد پر ہے تو ماں باپ کے تعلق سے شروع ہوتی ہے. تو جو ماں باپ سے تعلق میں جھوٹا ہے یا غافل ہے یا کمزور ہے وہ میرے خیال میں کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. تو خیر ایک تو یہ سبب تھا. دوسرے یہ جیسے سراج کا انہوں نے ذکر کیا، سراج منیر ہمارے بھی بہت قریبی دوست تھے، تو ان کے ذریعے سے جو مجھے ان کے بارے میں معلومات ہیں وہ معلومات کا اظہار کرنے میں مجھے ویسی ہی دقت محسوس ہو رہی ہے جیسے اصغر ندیم صاحب کی ایک لاجواب گفتگو میں انہیں محسوس ہو رہی تھی. تو سراج جو ہیں، سراج بھی سمجھیں کہ وہ جیسے دوستی کی روایت کے آدمی تھے اور ان کی بھی حص سے تعلق بہت مضبوط تھی. تو ان کے بیان کردہ واقعات کو اگر میں 5% کر کے بھی سمجھوں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اب انسانوں سے مایوس نہ ہونے کی ایک بڑی دلیل مل گئی ہے. تو ورنہ ایک پیسمزم ستاری رہتا تھا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ کہ یہ جو ہیں یہ مزاح نویسی اور مزاح گوئی دونوں کے دور حاضر میں امام ہیں. مطلب بہت سے لوگ ہیں، ابن انشا بہت اچھا لکھتے تھے لیکن وہ مزاح گو نہیں تھے. تو ان کی مزاح گوئی، ان کی مزاح نگاری سے کمتر نہیں ہے بلکہ اکثر اسی کی ٹرانسکرپشن ہے. تو یہ بڑا وصف ہے اور اس کی جو تفصیل اور اس کی جو بنیادیں اصغر ندیم سید صاحب نے بتا دی ہیں وہ انہی کا حصہ ہیں اور وہی مطلب وہ بالکل ہر چیز کا انہوں نے احاطہ کر لیا. اللہ انہیں خوش رکھے. دوسرا یہ کہ یہ مجھے لگتے ہیں کہ مطلب ان کے کالمز اگر دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ابن انشا سے قریب ہیں. ابن انشا جو ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے بے تکلف، اور ان کے اندر بھی پنجابیت اپنی تمام تازگی کے ساتھ جو تھی وہ ہمیشہ زندہ رہی. وہ کہ انہوں نے عمر کا زیادہ حصہ کراچی میں گزارا لیکن وہ جو اپنی جو ایک خاص نفسیاتی بنت ہے اسے انہوں نے کبھی نہیں ٹوٹنے دیا. اور انہوں نے بھی جو کالم یا جو بھی لکھا ہے وہ کمال درجے کا ہے. ان جیسی بے ساختگی ان کے ہمسروں میں نہیں تھی. اور لیبلڈ نثر نہیں لکھتے تھے وہ کہ جیسے وہ رندے سے گھس گھس کے لفظ وہ کر رہے ہیں. بس جیسے فوراً ایک آمد، ان کی تحریر ایک آمد کی طرح محسوس ہوتی تھی. اور وہ میں کیونکہ ذاتی طور پہ بھی انہیں جانتا ہوں تو وہ ایسے ہی تھے بھی. تو اگر مجھ سے کہا جائے کہ ابن انشا کے جانے کے بعد ان کا خلا صحافت میں بھی اور مزاح اور طنز نگاری کی روایت میں بھی کس نے پورا کیا ہے تو میرے ذہن میں صرف عطاء اللہ قاسمی کا نام آئے گا. اور اب یہ میرے خیال میں کسی آدمی کی مدح کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ابن انشا کی خلا کو پر کر دیا. تو دوسری جو ہے ان کے مزاح میں ان کے طنز میں اذیت رسانی نہیں ہے. یعنی جو آدمی طنز کو بھی اپنے ہدف کے لیے لذیذ بناتے، خوشگوار بناتے، وہ بہت قادر الکلام تو ہے ہی لیکن وہ بہت اچھا آدمی بھی ہے کہ وہ طنز جو ہے وہ نشتر چلانے کی طرح نہیں کرتا. وہ طنز جو ہے وہ مرہم رکھنے کی طرح کرتا ہے. تو نشتر ہاتھ میں آپ نے لیا ہوا ہے تو بھی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے زخم ہے، اور مرہم بھی لیا ہوا ہے تو بھی آپ مجھے احساس یہی دلا رہے ہیں نا کہ مجھے زخم لگا ہے. تو ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ
انہوں نے اردو کے نثری فلو یعنی اردو کی جو نثری بناوٹ اور اردو نثر میں لفظوں کو آپس میں طرح طرح کی مناسبتیں دے کر لکھنے کا جو ایک رواج ہے یا جس کو کہیں اردو پن جو ہے، انہوں نے اس زبان کو اس اردو پن کی قید سے نکالنے میں جو کردار ادا کیا ہے، میں بطور اردو اسپیکنگ کے ان کا احسان مند ہوں۔ تو انہوں یعنی زبانیں جو ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اگر وہ زبانیں ایکٹیو نہ رہیں، وہ زبانیں جو ہیں وہ فصاحت کے ساتھ روزمرہ میں نہ شامل رہیں اور ان زبانوں میں تخلیقی اور علمی کاموں کی سہار سمائی کم سے کم ہوتی چلی جائے، تو پھر وہ برقرار رہتی ہیں اپنے رسمی امتیازات پر، جس کو کہتے ہیں اردو بولنے والے سند اور یہ اور وہ، اور اردو پن ایک چیز ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی زبان اپنے وجود کے لیے اس کو دلیل بناتی ہے، یہ دلیل دوری دلیل ہے کہ میں ایک خاص مزاج کی حامل ہوں اور اس خاص مزاج کو مجھے مسلسل رکھنا ہے، میں ایک خاص ثقافت میں گندھی ہوئی ہوں اور اس ثقافت میں مجھے گندھا رہنا ہے، تو وہ گویا حالت نزع میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ بالعموم پنجاب والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اردو کو مرنے سے بچا دیا، ورنہ لکھنؤ اور دلی والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اردو کو مارنے میں۔ تو وہ اس لحاظ سے عطاء اللہ قاسمی کو اگر کبھی پڑھیں تو صاف لگتا ہے کہ یہ شخص اردو کو اس کی خود ساختہ لسانیاتی تحدید سے آزاد کروا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب یہ بہت غور کے قابل بات ہے، اور یہ بات ہمیں ان کا ممنون بناتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ منظر نگاری بہت اچھی کرتے ہیں۔ ان کے سفر نامے وغیرہ اگر دیکھے جائیں تو سفر ناموں میں منظر نگاری ظاہر ہے کہ ضروری ہوتی ہے نا، کہ آپ نے کیا دیکھا، سفر نامہ تو یہ ہے، اور اس دیکھنے پر آپ میں کیا تاثر اور کیا خیال پیدا ہوا، بس یہ آپ بتاتے ہیں۔ اس کا بہترین ایٹرسکن پلیسز اس کی بہترین مثال ہے ڈی ایچ لارنس کی۔ تو ان کے جو سفر نامے ہیں وہ ایک لاابالی اور ایک خالص شخصیت جس کے یہاں تھاٹ اور پیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو اپنے ہونے کی قدر کو جہاں سے لے کر آیا ہے یہاں وہاں ہر جگہ جاتے ہوئے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہر چیز کو اپنے تہذیبی پرسپیکٹو سے دیکھنے کا عادی ہے۔ تو جس آدمی کے پاس اپنی اینک نہ ہو نا، اور اینک اس کے گھر میں نہ بنی ہو، تو اس کا دیکھا ہوا بھی بس جھوٹ ہوتا ہے، مطلب وہ جھوٹ سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ منظر کو آنکھوں تک پہنچا کے روک دیتا ہے۔ تو جب اینک میری ہوگی تو وہ منظر میرے ذہن میں ری پروسیس ہوگا اور میرے دل میں جا کے مکمل ہوگا۔ تو یہ سارا انداز جو ہے عطاء اللہ قاسمی میں بہت ہی سٹل طریقے سے ان کے قاری میں منتقل ہوتا ہے، چاہے وہ قاری اس انتقال تاثر کو لفظ نہ دے سکے۔ تو لفظ دینا ضروری نہیں ہے، مطلب برفی کا نام نہ آتا ہو تو برفی کا ذائقہ بھی کافی ہے نا۔ تو ان میں یہ بڑی خوبی ہے کہ یہ امیج میکر بہت اچھے ہیں، ان کے مناظر میں مبالغہ نہیں ہوتا اور ان کے مناظر میں کیمرہ مین شپ بھی نہیں ہوتی، مطلب ایک مصورانہ انداز ہے منظر نگاری کا، لیکن ریئلزم کی روایت میں، اور اس کے ساتھ یہ اپنے آپ کو جس طرح ڈیٹیچڈ رکھتے ہیں، یعنی کہ جو دیکھ رہے ہیں اس سے خود کو
مطلب ڈٹیچمنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں، خود کو اپنے جوہر کو اس سے لا تعلق رکھتے ہیں، یا دیکھنے والے اور دکھائی دینے والے میں جتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس کو جس خوبصورتی سے یہ برقرار رکھتے ہیں وہ سفر ناموں میں ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور پھر اپنی ذات کے بارے میں ان کے طنز کا زیادہ نشانہ تو یہ خود ہے نا، تو یہ اپنی ذات کو ہی ان کا سب سے بڑا ہدف تنازی یہ خود ہیں۔ تو جو آدمی خود پر طنز کر سکتا ہو وہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس کے نفس میں، اس کی نفسیاتی کنڈیشنز میں ایک پیورٹی ہے جو سیلف لیسنس کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ یعنی آدمی اگر خود سے چھٹکارا نہ پائے تو پھر وہ مطلب مرجھا جاتا ہے۔ تو ان کی یہ بات بھی مجھے ان کی تحریروں سے اور ان کے کچھ واقعات سے بہت اچھی لگی کہ یہ خود میں کبھی نہیں رہتے۔ ایک آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خود میں کبھی نہیں رہا، میں اس میں رہا، اس میں رہا، میں نہیں رہا۔ تو یہ بڑی شخصیت کی ایک نشانی ہے، اور اللہ ان کو اچھا انہیں میں مبارکباد دینا بھول گیا کہ یہ ایک بڑی بیماری سے صحت یاب ہوئے ماشاءاللہ، اور یہ بڑے بہادر آدمی بھی ہیں کیونکہ یہ انہوں نے 3 بڑی تکلیفوں کو اللہ کے فضل سے شکست دی ہے جتنا مجھے معلوم ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہاں بھی صحت یاب رکھا، اور اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ بہت دنوں تک رکھے۔ اور ہاں ایک بات میں ویسے عرض کر دوں کہ وہ میرے ساتھ ان کے تعلق کا آغاز جو ہے وہ اطہر نفیس کراچی میں جو شاعر تھے وہ ہمارے دوست تھے، بہت سلیم احمد کے حلقے میں تھے، تو وہ ہمیں ہر چھٹی کے دن ناشتہ کرواتے تھے، بہت پرتکلف۔ تو ہم لوگ بالکل نوجوان تھے، مطلب 17-18 برس عمر ہوگی، تو کہنے یار یہ پنجاب والے بڑے متعصب ہیں، بتاؤ میری شاعری کا نوٹس ہی نہیں لیتے، میں شعر کہہ کے مر گیا ہوں لیکن لاہور والے جو ہیں وہ کوئی نہیں لکھ رہا۔ تو ہم لوگوں نے یہ سن لیا۔ اس کے بعد میں نے اور ثروت حسین نے مل کر ان کی شان میں ایک مضمون لکھا، دونوں نے۔ ثروت حسین بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ تو اس کے بعد اگلے ناشتے پہ ہم پہنچے تو ہم نے کہا کہ یہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کا مضمون خدا جانے ہمارے پاس کہاں سے آ گیا۔ نے دے دیا تو انہوں نے کہا ارے بھائی ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ نہیں وہ صوفی آدمی ہے، وہ برا مان جائیں گے تو اس کا ذکر نہ کیجیے ان سے۔ اب ہم ڈر بھی گئے کہ کہیں آمنا سامنا ان لوگ، اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں کانفرنسیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں تو وہ امکان کم تھا، لیکن ایک بہرحال کہیں بھی آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ ہرگز نہ کیجیے گا، ان کے ابا یہ تھے اور وہ یہ ان کے گدی نشین ہیں اور یہ ان باتوں کا برا مانیں گے۔ تو یہ مطلب محبت کرنے والوں میں اطہر نفیس کو بھی سر فہرست رکھا جا سکتا ہے اس مضمون کی بنا پر۔ اور وہ مطلب ایک نوجوانی لڑکپن بات ہے، لیکن یہ کہ سچ بولنا تو بہت چھوٹی بات ہے، سچ اور سچائی ہم معنی نہیں ہیں۔ یعنی سچ بولنا تو یہ ہے نا کہ واقعے کو درست طریقے سے رپورٹ کر دینا، مطابق واقعہ خبر ہے وہ سچ بول دیا۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ واقعے کی اس بناوٹ میں خود کو ایزی محسوس نہیں کرتے، تو اس واقعے پہ اپنا تخیل اپلائی کر کے اپنے بیان میں اس واقعے کو زیادہ مکمل، زیادہ بامانی، زیادہ پرجمال بنا دیتے ہیں، یا یہ کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنے تخیل کی تحویل میں دیے بغیر زبان پر نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگوں میں مبالغہ ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کی باتیں خلاف واقعہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی اکثریت کو میں جانتا ہوں
کہ وہ سچ بولنے کی رسمی عادت رکھنے والوں سے کہیں زیادہ سچے لوگ تھے. ان میں آپ مجھے بھی شامل سمجھیے. تو بہت شکریہ جناب, بہت نوازش, بہت جاوید بھائی میں سب سے پہلے نا آپ نے جو کچھ کہا وہ تو خیر میں منانم کے منتانم، لیکن جو آپ نے ایک بات کہی ہے نا میرے والد محترم کے حوالے سے، یہ تو میرے دل کو جا کے لگی ہے، کیونکہ اصغر ندیم سید نے جو خوبیاں مجھ میں گنوائی ہے میری شخصیت کے حوالے سے، وہ میں اپنے باپ کا میں عاشق ہوں جی اپنے باپ کا، کیونکہ میں نے ان کے کردار میں یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، اناج اور تھوڑی سی تنخواہ ہوتی تھی تو وہ بیٹھ کے منی آرڈر لکھا کرتے تھے 20 روپے کا، 10 روپے کا، 15 روپے کا، اور یہ بھجوا رہے ہوتے تھے اپنے عزیز و اقربا. اور میں نے اپنے باپ جیسا درویش انسان ولی اللہ میں نے نہیں دیکھا اس بار. پہلی بات تو یہ ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کی نشاندہی کی، اور اصغر ندیم سید نے جو بھی میری تعریف گنوائی ہے وہ میرے باپ کا کریڈٹ ہے، میرا کریڈٹ نہیں. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سراج منیر کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، آپ کو تو جانتے ہیں کہ بے پناہ بدلہ سنج آدمی، ایک طرف تو اتنا بڑا انٹلیکچوئل اور دوسری طرف بدلہ سنجیب اس پہ ختم. تو جب وہ لگا ہے نا مجلس ادارہ ثقافت اسلامیہ کا، تو ظاہرہ مصروف ہو گیا. اب اس سے ملاقاتیں بے شمار ہوتی تھی، میں اس کو نوائب وقت میں بھی لے گیا تھا سب ایڈیٹر، وہاں بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، وہ آنا جانا ہی ہے، وہ سارا کچھ ہلکا روا میں تھا. تو کافی عرصہ ہو گیا تو ملاقات ہوئی، تو میں پہنچا وہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ، وہاں 15-20 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں پہلے تو انتظار کرتا رہا، چپ کر کے بیٹھا رہا میں کہ یہ لوگ کچھ اٹھے تو میں بات کروں. جب کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں نے کہا یار سراج ذرا 1 منٹ کے لیے پلیز باہر آؤ، تم سے ایک بات کرو. کہتا ہے گالی دینی ہے نا، دے لو، یہ سارے لوگ اس سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہیں. ایسا باکمال آدمی تھا. اور تیسری بات جاوید بھائی، یعنی میں آج یقین کریں کہ خوشی سے نا میرا بہت برا حال ہے، وہ اس لیے کہ مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ آپ مجھے پڑھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ خرافات آپ کہاں پڑھتے ہوں گے. میرے نزدیک تو یہ پڑھتے ہوں گے فلسفیوں کو، اور سارے لوگوں کو میرے جیسا ایک پکڑ باز جو ہے اس کو آپ نے کہاں پڑھنا ہے. لیکن آپ کی گفتگو سن کے تو میں حیران رہ گیا. باقی آپ نے جو وہ اردو والی بات کی ہے نا، میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا اس سلسلے میں، جو لوگ میرا نام دیے بغیر ہی وہ دے دیتے ہیں. وہ میں نے کہا تھا کہ اب پاکستان میں اردو محلہ نہیں، اردو محلہ چلے گا. تو یہ جو میں پنجابی کے لفظ استعمال کرتا ہوں یا کوئی اور، وہ میں کوئی دانستہ نہیں کرتا، مجھے وہ لفظ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. مثلا ایک دفعہ میں نے انذار حسین سے پوچھا، میں نے کہا انذار بھائی یہ کھرے کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کھرا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ گھر کے صحت میں نا وہ ایک پنیر ہوتی ہے، اس کی ٹوٹی لگی ہوتی ہے، پانی اس پہ سے کہتے ہیں چبچا. میں نے کہا جی بات ہے تو گھوڑے پانی پیتے ہیں، چبچا کہاں سے آ گیا؟ 4-5 لوگوں نے میں نے اور سے پوچھا، کوئی کچھ کہ بلاخر فائنل وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ یو پی میں کھرا نہیں تھا. بالکل بہت شکریہ محمد جاوید صاحب نے ایک خطرہ اگر اجازت دیں تو کہہ دوں ایک دلچسپ بات کہنے کی کہ ایک جلسے میں گیا تو ان کے صاحبزادے یاسر پیرزادہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ مجھے اگر اختیار بھی دے دیا جائے کہ تم جو ہے واپس دوسرا جنم مل جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم کس کے بیٹے بنو گے، تو میں اس وقت بھی کہوں گا کہ میں عطاء اللہ قاسمی کا بیٹا بنوں گا.
میں نے یہ بات اپنے بیٹے کو غیرت دلانے کے لیے سنائی، تو اس نے کہا ہاں باپ سامنے بیٹھے ہوں گے تو بیٹے یہی کہیں گے. واہ واہ. تو وہ کمال ہے. بہت شکریہ احمد جاوید صاحب، بہت شکریہ. اور آپ نے بڑے مفصل انداز میں قاسمی صاحب کی شخصیت اور فن کے حوالے سے اظہار پیار کیا. سر کچھ کہنا چاہیں گے احمد جاوید صاحب یا میں نہیں آگے؟ نہیں، رائٹ رائٹ. اب میں وجاہت مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاسمی صاحب کے حوالے سے اظہار پیار کریں. جناب وجاہت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وجاہت صاحب آواز نہیں بالکل موجود ہوں، بالکل جی. موجود ہوں. گلِ نوخیز، میں تمام جو اساتذہ اور بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کو سلام آداب. لیکن میرے بھائی گلِ نوخیز، یہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ہم یہاں ایک محسن کے احسان کا تشکر کے لیے جمع ہونا تھا. ایک تو تم نے پہلے جو حرکت کی اصل ندیم سید صاحب کو جو ہے نا موبائل بلوا لیا. اچھا اب ان سے میرا ایسا بھائی چارہ ہے کہ میں ان سے کہہ سکتا تھا کہ حضور میں آپ کے بعد، انہوں نے چھوٹا بھائی کہا نا بھی میں پیدا آپ کے بعد بولوں گا بھی آپ کے بعد. آپ اب نے میں کیوں نہیں احمد کہا؟ جاوید کا نہیں بھائی، میں بولتا میں روکتا ہی رہ گیا. احمد جاوید صاحب نے موقع نہیں دیا میرے آقا. میں بولنے کی کوشش ہی کرتا رہ گیا، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری مجلس میں رہ گیا. اچھا تو علامہ بات یہ ہے کہ یہ محبت جو ہے، یہ جو ہمارا تعلق ہے، میری ذات کا قاسمی صاحب کی تحریر سے رشتہ 45-46 برس کا ہے. مجھے گجرانوالہ کی وہ فوٹوگرافی کی دکان بھی یاد ہے جہاں پہ میں ان کے جا کے نماز وقت نکال کے تو روزن دیوار سے پڑھا کرتا تھا. مطلب مجھے نہیں اس وقت معلوم تھا ٹھیک سے کہ روزن دیوار سے یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہوگا، کیا تناظر ہوگا. اور قاسمی صاحب کی جو اس وقت تحریر تھی، یہ مجھے بہرحال یاد ہے کہ اردو محلہ والا جملہ میں نے قاسمی صاحب ہی کی تحریر میں پڑھا. اس کے بعد میں لوگوں نے اس کو اٹھا لیا. تو سید میرا دل جب جیتا قاسمی صاحب کی تحریروں نے، تو وہ ایک دن یہ ہوا کہ خالد محمود عارف جو ڈپٹی چیف آف سٹاف تھے ضیاء الحق صاحب کے عہد میں، ان کی کتاب آئی تھی گرد سفر. اس پہ جو تعارفی تقریب ہوئی تو حضرت نے جو ہے وہ اپنے کالم کا حصہ بنا دی اپنی تقریر. اور اس کا آخری جملہ اس لطف کا تھا کہ اس دن میں نے اپنے دل میں جو خناس پال رکھے تھے، جو خباثت جمع کر رکھی تھی قاسمی صاحب کے خلاف، وہ دھل گئی. اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں جناب صدر آپ کے کلام سے انتخاب پیش نہیں کروں گا، کیونکہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ انتخاب کس قدر مشکل کام ہے. تو اس دن جو ہے وہ جب مجھے پتا، یعنی اس دن میں نے ایک لاہوری کو نہیں، میں نے ایک کشمیری کو جو ہے نا وہ کی شناخت کر لی کہ یہ کشمیری جو ہیں یہ بات رہ نہیں سکتی ان کے اندر، جو ہے وہ انہوں نے بات کہنا ہے کسی ڈھنگ سے کہیں. جا ملے بھائی، یہ پنجاب کا تو ایسے بس نام ہے، اصل میں تو قاسمی صاحب آپ کی جو وسعت قلبی ہے، جو جس کا اظہار آپ نے 3 دن پہلے اپنے کالم میں جو کیا، میں نے چونکہ وہ تحریریں پڑھ رکھی تھی برادرم توفیق بٹ صاحب کی، تو سچی بات یہ ہے کہ تصدیق ہوئی آپ کی وسعت ظرفی کی، تصدیق ہوئی کہ آپ جو ہے وہ دل میں میل رکھنے کو، کینہ رکھنے کو برا جانتے ہیں. اور اس بھائی نے بھی مہربانی کر دی کہ ایک مناسب وقت پہ جو ہے نا وہ اپنا الزامات جو ہے وہ واپس لے لیے. لیکن جو جملے 1976-77 سے جب میں پڑھتا آ رہا تھا، ایک جملہ قاسمی صاحب آپ نے لکھا، اور وہ چونکہ اس وقت جو ہے وہ درویش جو ہے وہ ابھی منحرف نہیں ہوا تھا کمیونزم سے، تو وہ مجھے جملہ جو ہے اس کی کاٹ وہ جو فرمایا نا جاوید صاحب نے کہ مرہم بھی رکھا، لیکن یہ کہ پھر بھی یہ تو پتا چل گیا کہ حضور کہیں نہ کہیں وہ تھا کہ یہ لوگ مکمل طور پہ روسیائے گئے ہیں. یعنی روس کی محبت میں یہ لوگ، اب وہ روسیا کا اور روسیائے جانے کا جو تعلق تھا، لطف آ گیا. اچھا اب ہم لوگ تھے زیادہ نیاز مند انتظار بھائی کے، انتظار حسین صاحب کے. تو جب وہ ان کا ناول بستی آیا
غالباً 80 تھا یا 81 تھا، تو قاسمی صاحب نے اس پہ ایک بہت مزے کا کالم لکھا، اور وہ ایک جملہ یہ تھا کہ نہ کرتے ہوئے بھی کمٹمنٹ کر گئے ہیں، اور یہ کمٹمنٹ نیم کے پیڑ سے ہے، اور یہ نیم کا پیڑ جو ہے یہ صرف میرٹھ ہی میں نہیں، یہ لاہور کی گلیوں میں اگا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ بس سبحان اللہ، وہ جو آپ جاوید صاحب نے فرمایا، اب میں ان کی بات کو کیا آگے بڑھا سکتا ہوں، انہوں نے جو ہے وہ راستہ ہی بند کر دیا بات کہنے کا۔ سب زاویوں سے جو ہے وہ جو داؤد رہبر فرمایا کرتے تھے کہ آٹے کو ہر زاویے سے گوند ڈالا، کہنے کو کچھ چھوڑا نہیں۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً تحریر میں جو سلاست ہے، جو یہ کیفیت جو مجھ پہ طاری ہوتی ہے لکھتے، وہ ہے تشنج کی، کہ میں اس چیز بھی میں نے بچ کے چلنا ہے۔ میں کبھی اگر اپنا تجزیہ کرنے بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار میں بہت ہی خوفزدہ انسان ہوں اس معاشرے میں، مجھے بہت سی باتوں سے ڈر کے چلنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے میں اتنی خامیاں ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اپنی کمزوریاں بچا کے چلنا پڑتا ہے، لیکن جس سلیقے سے قاسمی صاحب لاہور کا سفر نامہ لکھتے ہیں ایک گورے کی نظر سے، سفر ناموں میں ایک بالکل نئی چیز تھی۔ ابن انشا والی جو بات فرمائی ہے جاوید صاحب نے، میرے خیال میں تو قاسمی صاحب کا جو لحن ہے وہ مختلف ہے۔ ابن انشا کے جو آلات ہنر تھے وہ سب تھوڑے مختلف تھے۔ یہ جو خاص پنجابی زبان پہ کے رنگ میں اس کی خوشبو کو جو ہے وہ اردو میں لے کے آئے ہیں، میرے خیال میں اس میں یہ موجود ہیں، میرے خیال میں یہ ان کی انوویشن ہے۔ ابن انشا چونکہ 20 برس بڑے تھے قاسمی صاحب سے، تو ان کے ہاں اپنے زمانے کی تعلیم کے اعتبار سے وہ اردویت جو ہے وہ بہت صورت چھلکتی تھی، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے کہیں جو ہے وہ سوائے اس کے کہ فلموں پہ کچھ تبصرہ کر رہے ہوں تو کوئی تھوڑا بہت کوئی جملہ پنجابی کا آ گیا ہوگا، لیکن عطاء الحق قاسمی نے اردو میں پنجابی کو جو امتزاج پیدا کیا، جیسے بٹھایا ہے اس زبان اردو میں پنجابی کے لہجے کو بٹھایا ہے، یہ ابن انشا کا مقام تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ تو ظاہر ہے ان کے یہ کہ جو تحریر ہے ان کے اپنے ہنر اور گن ہیں، لیکن میری رائے میں قاسمی صاحب نے ایک نیا لہجہ اردو مزاح میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور اس کے یہ موجد ہیں۔ جو مجھے ایک ذاتی مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ میری آنکھوں میں ٹکا ہوا ہے وہ 30-35 برس کا عطاء الحق قاسمی جو بہت خوبصورت شرٹ پہنتے تھے، پتلون پہنتے تھے، اور بڑے کالر والی شرٹس ہوتی تھی، اور وہ ایک نوجوانی کا ایک مجسمہ تھا، اور اس زمانے میں ان کے کالموں میں آتا تھا کہ یاسر میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یاسر پیرزادہ، تو گاڑی کے تیسرے درجے میں سفر ہو رہا ہے، اور یاسر نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں یاسر کے ہاتھ ابھی ننھے تھے۔ تو اب میرے ذہن میں جو ہے وہ عطاء الحق قاسمی بسے ہوئے ہیں، جو سب کی تواضع، بزرگوں کی، خاص طور پہ جو احمد عظیم قاسمی صاحب سے دوستی کا، شفقت کا، محبت کا، نیاز مندی کا جو رشتہ عطاء الحق قاسمی صاحب نے پیدا کر رکھا تھا، اس کے ہوتے ہوئے جب مجھے خود ملنے کا موقع ملا ہے، اب مسئلہ یہ کہ دماغ میں بسا ہوا ہے وہ نوجوان عطاء الحق قاسمی، اور جو سامنے نظر آتا ہے وہ ایک شفیق بزرگ ہے، وہ محبت سے بات کرتے ہیں، وہ بالکل اس میں جو ہے وہ پدرانہ، اور وہ ہونی بھی چاہیے کہ جتنا عمر میں فرق ہے، لیکن یہ کہ وہ نوجوان عطاء الحق قاسمی سے ملاقات تو اس کی نظری میں ہوتی ہے، کیونکہ جو زندگی میں ملاقات ہوتی ہے، جو باتیں میرے بھائی اصغر ندیم سید نے کہیں، ان میں سے کچھ باتوں کا میں بھی اتفاق سے گواہ ہوں، اور براہ راست جو ہے وہ مجھے معلوم نہیں کہ میں پنجابی لاہوریہ جو ہے یہ لفظ کا تلفظ درست ادا کر پاؤں گا یا نہیں، میں ان کی ان خوبیوں سے ذاتی طور پر متمتع ہوا ہوں،
میں نے خود جو ہے وہ ان سے استفادہ کیا ہے، ان کی شفقت سے، ان کی وسعت قلبی سے، اور یہ ان کی ذات کے معاملات ہیں. لیکن میری رائے میں جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی بدترین جب ہمارے اجتماعی معاملات ہوتے تھے، اور اللہ کے فضل سے کم و بیش وہ جب سے ہم نے دیکھنا شروع کیا وہ ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، اس میں شگفتگی جو کو زندہ رکھا، ہمیں کہیں کہیں گدگدایا، ہمیں ہنسایا. اب ہم نے جو ہے وہ آمریتوں کے عذاب جو ہمارے جن میں ہماری نسلیں بالشتیاں ہوئیں جن کے بوجھ تلے، جس میں ہمارا امکان مجروح ہوا، اس وقت جو ہے میں ایک جملے میں عرض کروں، عطا الحق قاسمی نے اپنی نثر سے ہمیں زندہ رہنے میں مدد دی، اور اس پہ میں شکر گزار ہوں اس کا، اور میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا. میں اجازت دیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اردو مجاہد مسعود کے کالموں سے سیکھی ہے. یہ تو نہیں، یہ ایسے کچھ نہیں ہے میرے آقا، ایسے کچھ نہیں. کئی دفعہ میں فون کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جملہ جو استعمال کیا ہے نا، یہ میرے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے. اچھا، ابن انشا کی جو بات ہو رہی تھی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں ابن انشا سے بہت متاثر ہوں، یعنی مجھے وہ بہت پسند ہے. خاص طور پر ان کا جو ایک مضمون ہے استاد مرحوم وہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے انکسار کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ ننگے اسلاف لکھا کرتے تھے. پھر دوسروں نے بھی لکھا شروع کر دیا، دوسروں نے بھی ان کے نام کے ساتھ ننگے اسلاف لکھنا شروع کر دیا. تو میں بھی کئی دفعہ اتنا ہی ہو جاتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ واقعی مجھے بھی ننگے اسلاف نہ سمجھا جائے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دوران جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں ایک چند لائنیں اگر میں آپ کو سنا دوں تاکہ یہ تھوڑا سا نا یہ سلسلہ اور طرح کا ہو جائے گا، اور اس میں میرے خیال میں ایک وہ آ جائے گی، یہ آپ سن لیجئے، 1 منٹ کا ہے وہ. کہ ہمارے ایک عالم دین لوگ خرابی ہیں کہ محکمہ اوقاف کے ایک ممتاز عالم دین چند روز پیشتر کسی بڑے افسر سے ملاقات کے لیے اس کے دفتر گئے. افسر مذکور حسب روایت میٹنگ میں مشغول تھے. ناجی کافی دیر باہر بینچ پر بیٹھے رہے. اس انتظار کے عالم میں سخت پیچ و تاب کھاتے رہے. بالآخر انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، آئندہ میں اگر کسی سرکاری افسر کے آستانے پر جاؤں تو خدا مجھ سے اپنی رحمتوں کو دور کر دے. ہم لوگ دینی پیشوا ہیں اور ہمیں اپنے منصب پر لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے اکابر کبھی ان لوگوں کے پاس نہیں گئے بلکہ ہمیشہ حکام ان کے طرف پر جبین نیاز کرتے رہے. بڑے بڑے شہر یار گھنٹوں ان کے انتظار میں دروازے پر پڑے رہتے تھے، لیکن وہ ان کی طرف کے بعد خود چل کر آتے ہیں اور وہ ہم سے افتقامیز سلوک کرتے ہیں. یہ دنیا کتی ہے، اس کے لیے خود کو یوں گرانا نہیں چاہیے. آئندہ میں کبھی کسی افسر کے در پر نہیں جاؤں گا. اتنی دیر میں افسر مذکور نے میٹنگ سے فارغ ہو کر انہیں اندر طرف کیا. چند منٹوں بعد یہ باہر نکلے. اسی طرح خود پر نفرین بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں ان دنوں وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کروں گا اور گزارش کروں گا کہ وہ مجھے کہیں 4-5 مربع اراضی الاٹ کر دیں جہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کرتا رہوں. یہ دنیا کتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں خورشید احمد ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خورشید احمد ندیم صاحب کی خورشید ندیم صاحب کی تشریف فرما ہے. خورشید صاحب موجود ہیں آپ؟ جی میں موجود ہوں. بالکل، بہت شکریہ. صاحب سے گزارش. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی وجاہت کی طرح احتجاجی سے اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کسی مشاعرے میں پہلے علامہ اقبال سے کلام پڑھوا لیا
फिर इमाम दीन गुजराती से फरमाइश की कि वह बदल सा रहा हूँ, तो कुछ ऐसी कैफियत होगी, इसलिए कि मैं जो भी कहूंगा मुझे लगता है कि वो तासील हासिल होगा। अस्कर नदीम सैयद साहब और फिर अहमद जावेद साहब कह गुजरे हैं और वजाहत कह गुजरे हैं, तो फिर मेरे पास सिवाय इसके कि इजहार अकीदत और मोहब्बत के कुछ बचता नहीं है, और जो कुछ मैं कह पाऊंगा वो बस उसी का इजहार है। कासमी साहब से मुलाकातें मेरी चंद हैं, गिनी चुनी, लेकिन उनका तासुर बहुत गहरा है, और जिसकी तरफ अहमद जावेद साहब ने इशारा किया, मुझे भी महसूस ये होता है कि चंद मुलाकातों के बाद मैं अब कासमी साहब को उन अफराद की फहरिस्त में शामिल करता हूं जिनसे दिल की बात की जा सकती। वाह, मुझे ये लगता है कि मैं इनसे अपनी दिल की बात कह सकता हूँ, और ये मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों से मुद्दतों आप मिलते रहते हैं, लेकिन कभी ये एहसास पैदा नहीं होता कि इनसे दिल की बात कही जा सकती। तो एक तो ये मेरा तासुर है जो मैं इनके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा, बतौर कारी, क्योंकि मैं यहाँ साथ बैठे हैं सब, और इनके अम्मा सर भी और इनके फन और कलाम को बहुत अच्छी तरह जानने वाले भी, एक कारी की नुमाइंदगी करते हुए मैं जब इनको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता ये है कि इनका कलम जब लफ्ज को छूता है तो उसको गुदगुदी होने लगती है, वाह वाह और वो वाह एकदम खिलखिला के हंस पड़ता है। मैं भी कहका लगाया है अगर मैंने कोई तहरीर पढ़ के जिंदगी में, तो वो अता कासमी साहब की तहरीर, और ये इनकी ऐसी मुनफरिद हैसियत है, वो जो बेसाख्तगी है। यूसुफी साहब का बड़ा नाम है, कोई शुबा ही नहीं कि ऐद यूसुफी में हम जीते हैं, इसमें भी मुझे कोई मुबालगा नहीं लगता, लेकिन यूसुफी साहब पे भी मुझे कभी लगता है कि वो इतराज उन पे पूरी तरह से मुंतबिक होता है जो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद पे करते हैं। वो मुझे यूसुफी साहब की तारीफ पे भी लगता है कि उस पर मुंतबिक होता है पूरी तरह से, क्योंकि वो बेसाख्तापन जो हम कासमी साहब के यहाँ देखते हैं वो बस इन्हीं का हिस्सा है, कहीं और मुझे दिखाई नहीं देता। और बिल्कुल सुस्त कहा गया कि पंजाबी लबो लहजे को जिस तरह उन्होंने उर्दू नसर का हिस्सा बनाया है, वो बस इन्हीं के साथ खास है। आज ही का कालम आप देख लीजिए, बस का सफर, यानी वो सफर हमने भी 12 किया होगा और बिल्कुल उसी तरह के तजर्बात से गुजरे होंगे, लेकिन इस तरह कुदरत कलाम के साथ जिस तरह उन्होंने बयान कर दिया कि वो बस सुभान अल्लाह कहने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। इनकी शख्सियत का चूंकि सबसे नुमाया पहलू मज़ा निगारी है, इसलिए मज़ाह पे ही ज्यादा बातें होने लगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ड्रामा निगार के तौर पर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बड़ा गैर मामूली। फिर मुझे इसमें मैं अगर कोई तकाबुल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मसलन कराची के लिखने वाले हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ बड़े बहुत ख़वातीन हज़रात हैं, लेकिन मैं कराची के लिखे हुए ड्रामे जब देखता हूँ तो मुझे वो किरदार अपने इर्द गिर्द कहीं दिखाई नहीं देते। वो एक मुझे एहसास होता है कि मैं उन किरदारों से मिल रहा हूँ जिनका मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ताल्लुक कासमी साहब का कोई एक किरदार ऐसा नहीं है जो मेरा देखा वाला ना, कोई एक किरदार ऐसा। मैं जब इनका ड्रामा देखता हूँ मुझे लगता है कि सारे लोग तो मेरे गिर्द रहते हैं। ये अंकल क्यों को भी मैं जानता हूँ, ये ख्वाजा साहब को भी मैं जानता हूँ, इनके बेटे को भी मैं जानता हूँ। एक इनका किरदार बगलोल था, वो मुलाजम जो एक चौधरी साहब का है, उसको भी मैं जानता हूँ, उसको भी मैंने कई दफा देखा हुआ है। तो ये अस्कर नदीम सैयद साहब जी हमारे पंजाब के जो लिखने वाले हैं, मुझे इनके यहाँ ये लगता है कि इनके किरदार मेरे चारों तरफ घूम फिर रहे हैं। मैं उनको देखता हूँ और उनको ये उठा के बस अपने ड्रामों में बिठा देते हैं, बस इतना ये करते हैं हमारे साथ। वरना इतनी हकीकत पसंदी और इतना मुशाहिदा गहरा सोसाइटी का जो इनके ड्रामों में मुझे दिखाई देता है, इसकी वाकया ये है कि मुझे बहुत कम, यानी इंटीरियर सिंध के लिखने वाले वो तो मुझे बहुत हकीकी लगते हैं। हमारी वो जो बहुत मशहूर, अगर आप उनको देखिए, अब्दुल कादिर नूरुज़ा शाह को देख लें, उनके किरदार बहुत हकीकी हैं। लेकिन कराची के लिखने वाले मुझे लगता है कि वो अपने घर में किरदार बनाते हैं, उसको ड्रामे में ले आते हैं, लेकिन यहाँ यानी कमाल उसकी जो हकीकत पसंदी और हकीकत निगारी है। एक अहम बात अहमद जावेद साहब ने कही मौलाना बाउल हक कासमी साहब के हवाले से, मैं उसको जरा आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे तफहीम के मुताबिक वो बड़ी अहम बात है। अताउल्लाह कासमी साहब बाप होने के साथ एक बेटे भी हैं, और मैं इनके बाप से तो नहीं मिला लेकिन इनके बेटों से मिला। ये मुझे लगा ही है कि एक रवायत है जो मौलाना बाउल कासमी से अली उस्मान और यासिर पीरजादा तक आगे बढ़ी, और ये एक फिक्री इर्तिका का बड़ा जिंदा अमल है, और उसके अंदर
عطا اللہ قاسمی صاحب کی حیثیت وہ ہے جو مولانا مودودی لکھتے ہوتے تھے کہ بیچ کی راس کا آدمی. اس نے ملا دیا دو نقطہ نظر کو ایک فکری عمل کے ذریعے ملا دی. اور خود قاسمی صاحب کے ہاں مجھے ایک ایسا زندہ انسان ہونے کا جو تاثر ملتا ہے, ان کے جو اپنا فکری ارتقاء ہے. مثلا آپ دیکھیے مولانا بہاء اللہ قاسمی صاحب کو آپ سب لوگ جانتے ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی کے نام ان کا خط ہے, وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, وہ مراسلات سیاسیہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی کے نام خطوط اور ان کے جواب اس میں چھپا ہوا موجود ہے. جب انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا تو اس پہ بہت ناراض ہوئے مولانا بہاء الحق صاحب, اور انہوں نے خط لکھا, ناراضی کا اظہار کیا اس میں, اور انہوں نے بتایا کہ آپ مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کو سفینہ نجات کہہ رہے ہیں, اور یہ صاف رکھتی ہے یہ جماعت تو آپ اس کے باوجود. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ علی قاسمی تک بات پہنچتی ہے تو وہ مسلمز اگینسٹ مسلم لیگ نام کی کتاب مرتب کرتے ہیں, اور اس میں جو مضمون خود انہوں نے لکھا وہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی پر ہے. لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں جو مضامین ہیں, خاص طور پہ یہ مولا شفیع علی تھانوی کی موومنٹ اور یہ ان کی مولانا شبیر عثمانی کی, وہ ایسا ایک ارتقاء ہے فکری جس کے اندر بس امت وسط کی نمائندگی کر رہے ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب. اور یہ بطور ایک بیٹے کے اس فکری عمل کو اپنے گھر کے اندر جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھایا ہے, یہ میرے لیے بڑا ہی یعنی شاندار, مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے. میں خود ایک عمل سے گزر رہا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روایت اور جدید رجحانات جیسے ہم آہنگ ہوتے ہیں وہ قاسمی صاحب کے ہاں ہوتے ہیں, اور اس کا ایک سرا ادھر جڑا ہوا ہے مولانا بہاء اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ, دوسرا سرا آگے بڑھ رہا ہے علی عثمان کی شکل میں, یاسر پیرزادہ کی شکل میں, اور گویا انہوں نے اپنے وجود کے ساتھ اس سارے فکری عمل کو ایک زندہ اور مجسم شکل دے دی. یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کی اپریسیشن میرے خیال ہونی چاہیے, کہ یہ فکری ارتقاء جو آپ معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ خود اپنی زندگی میں اس کی نمائندگی کرتے دکھائی دیتے. ورنہ اکثر لکھنے والے جو ہیں اپنی سوسائٹی سے ان کا تعلق اس طرح سے نہیں ہوتا, ان کی اخلاق و کردار جو وہ چاہتے ہیں ایک سوسائٹی میں پیدا ہو, ان کا اپنا وجود اس کی تصویر نہیں بنتا, اس کا مظہر نہیں بنتا. اس کی وجہ سے اثر انگیزی میں بھی بہت فرق ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اگر مبلغ خود اپنی بات پر عمل کرنے والا نہ ہو تو اس کی تاثیر کھو دیتا ہے, لیکن جو ایک آدمی اپنی بات پر خود عمل کرتا ہے, اس کو سوسائٹی میں آگے بڑھانا چاہتا ہے, وہ اس کی اثر پذیری میں بہت عام ہو جاتا ہے. اور آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیماریوں کا ذکر ہوا ہے, احمد جاوید صاحب نے کیا کہ ان کو کچھ بیماریاں چمٹ گئی تھی. ایک بیماری ان کو وہ بھی چمٹی جو ہمارے قومی وجود سے لپٹی ہوئی, وہ ان کی ذات کو بھی چمٹ گئی تھی. اور انہوں نے جس بہادری کے ساتھ, جس جرأت رندانہ کے ساتھ اس کا سامنا کیا, اور اب کروڑوں روپے ان سے مانگے گئے اور یہ کروڑوں روپے کہاں سے لائیں, لیکن جس جرأت کے ساتھ, جس استقامت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا, میرا خیال ہے یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو اپریشیٹ کیے بغیر میرا خیال ہے ان کے بارے میں کوئی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی. تو میں تو ایک قاری کی نمائندگی کر رہا ہوں اس ساری مجلس میں, اور مجھے بہت شکر گزار ہوئے ہیں جاوید صاحب کا, گل نوخیز کا, مجھے اس قابل جاننا. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ عطا اللہ قاسمی صاحب پر گفتگو کرنے کا یہ جو حق ہے یہ اصغر ندیم سید, خورشید رضوی صاحب اور احمد جاوید صاحب پر وجاہت اور گل نوخیز کے لیے ہے. خاص بہت شکریہ. لیکن چونکہ میں خود بھی بے شمار تقریب بات کرتا رہتا ہوں اور کیا کرتا تھا, تو اس لیے میری عادت ہے بیچ میں دخل اندازی کی کہ یہ باتیں تو ساتھ ساتھ میں تھوڑا دو منٹ, کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے ٹوٹل, تو وہ میں نے جہاں ایک غیر ملکی سیاح کا سفر میں لاہور لکھا تھا, وہاں میں نے وصیت نامے بھی لکھے تھے مختلف. اس میں ڈاکٹر چھرے کا وصیت نامہ, اس کا صرف ایک پیرا چھوٹا سا, تو وہ کہتا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کی ٹکٹ پر میں 1 ماہ کے لیے یورپ گیا اور غلطی کی جو تمہیں اپنی جگہ بٹھا گیا. تم نے میری عدم موجودگی میں اس دولت مند بڑھیا کی پیچش ٹھیک کر دی جو کئی برس سے میرے پاس اس مرض کے علاج کے لیے آ رہی. میں نے اس بڑھیا کی پیشش سے تمہیں پاکستان میں تعلیم دلائی, پھر اسی پیشش سے تمہیں باہر سے FRCS کروایا, اور اب اس پیشش سے تمہاری شادی کرانا تھی, مگر تم نے اسے 1 ہفتے میں ٹھیک کر دیا. جان سے عزیز بیٹے, کیوں اپنے پاؤں پر کلاڑے مارتے ہو؟
तुम्हारे बाप को लोग डॉक्टर छुरा कहते हैं, लेकिन इस छुरे से लोगों की जेब काटी जाती है, ये छुरा अपनी गर्दन पर तो नहीं चलाया जाता। वाह, बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब। और मैं अहबाब से गुजारिश करूंगा, उस्ताद बैठे हुए हैं, ये जो मुझे तख्ता मश्क बनाया गया है, फिर मुझे एक लिस्ट दी गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पूछा उनसे कि मैं अपने मुताबिक इसको सेट कर लूं, तो मुझे कहा गया कि नहीं, जो लिखे हुए नाम इसी तरतीब से बुलाने हैं। तो मुझे एहसास है कि अहबाब इस बात पे शायद खफा हो कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, खुदा आप कह दें कि ये मुझे ऊपर से ऑर्डर इसी तरह से आए हैं, मैं तो सिर्फ सिलेक्टेड हूँ। तो अब मैं गुजारिश करूंगा शाहिद गोदल साहब से, मेरे लिहाजा आपकी बात की तो परवाह नहीं। शाहिद गोदल साहब मौजूद है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं थोड़ी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं सफर में था और ये कोई सिग्नल अच्छा नहीं था, उस वजह से मैं थोड़ा लेट इसमें आया। दूसरी बात ये है कि जितने असातिज़ा हैं यहाँ पे और जिसका तो कद के लोग हैं, अदब के हवाले से मैं ज़ाहिर है उस हवाले से बात करने से तो कासिर हूँ। और कोई भी बड़ा तख्लीक़कार है और आर्टिस्ट है, उसके इंसानी पहलू भी होते हैं। और जाहिर है कि मुझे 3 चीज़ें सिर्फ यहाँ बयान करनी है जो मैं समझता हूँ कि कासमी साहब की मीरास है और एक ब्लेसिंग है हमारी पूरी सोसाइटी पर और पढ़ने वालों पे। पहली बात तो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि कासमी साहब के बाद जितने भी लोग पैदा हुए हैं और जिन्होंने भी कोशिश की है मज़ाह निगारी में और फ़िक़ाहिया कालम लिखने के हवाले से, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनमें कोई भी ऐसा लिखने और पढ़ने वाला नहीं जो अताउल्लाह कासमी की तहरीरों से मुतासिर नहीं। एक तो मेरा ये ख्याल। दूसरी जो बड़ी बात है कि कासमी साहब जो है, ये बहुत बड़ी बात को एक फिक्रे में कहने के ये इनको इस्ताद हासिल है, उसको कुदरत है कि एक आम सी बात जैसे खुर्शीद नदीम साहब ने कहा बस का सफर हो, कि ये एक अपनी सादा सी मुलाकातों को एक अदबी तख्लीक की सूरत दे देते हैं। एक वाकया लिखते हैं, मैं आपको 3 इसके हवाले देता हूँ कि हमारे एक लिखने में एक रवाज चला इंफॉर्मेशन देने का कि जी ये मैं वहाँ गया और वहाँ के ये खत्म खाल है, इतनी आबादी है, फलां है, और आपने देखा होगा ये इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे कॉलमिस्ट जो हैं वो इंफॉर्मेशन निकाल के इंटरनेट से किसी जगह से पूरा अपना कॉलम भर देते हैं। कासमी साहब ने उसमें एक तंज का तरीका, एक इनका कॉलम है जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, उसकी तारीख, उसकी आबादी, उसका माहौल, उसका मौसम, उसके जितने मालूमात हैं, और आखिर में एक फिक्रा कहते हैं कि ये सारी मालूमात यूं ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे मेजबान ने एक पर्चे में लिख के मुझे दी। तो ये चीज एक सारा कॉलम बांध के और उन्होंने पूरी उस पूरी जो एक लिखने वालों का तबका है जो मुख्तलिफ मालूमात लेके और सारा कॉलम उसी से भर देते हैं, उन पे एक खास किस्म की उस तरफ इशारा या चोट कह लें। दूसरा, इब्ने खल्दून ने एक अपने फलसफे में एक बात को बड़े तफसील से बयान किया कि जो तरक्की याफ्ता उस वक्त की कौमें होती हैं या जो गालिब कौमें अक़वाम होती हैं, जो मगलूब अक़वाम होती हैं, उनसे किस तरह से वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं, उनका कल्चर और उनकी ज़बान और उनके रंग तक को पसंद करती हैं। तो जिस तरह शायद मुझसे पहले भी किसी ने जिक्र किया हो, जिस तरह अभी कासिम साहब फरमा रहे थे, उस पूरे फलसफे को एक फिक्रे में कासमी साहब ने, जो वो गैर मुल्की सियाह का सफरनामा लाहौर है, उसमें एक बाप अपने बच्चे को गोद में उठा के उसके साथ खेल रहा होता है और उसका रंग बच्चे का शायद गोरा होगा, तो उसको प्यार और लाड से कहता है अपने बच्चे को
کہ مجھے تو تم ایک گورے کے بچے انگریز کے بچے لگتے ہو. تو یہ جو ہمارا انفیریورٹی کمپلیکس ہے پوری قوم کا گوروں کے حوالے سے, انگریزوں کے حوالے سے, کیونکہ وہ یہاں پہ حکمران رہے, تو اس کو قاسمی صاحب نے ایک فقرے میں کہہ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسمی صاحب کا جو اس سے بھی بڑا کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو مزاح سے دلچسپی نہیں تھی یا جن لوگوں کو مزاح پڑھنے کی عادت نہیں بھی تھی, قاسمی صاحب کی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک ٹیسٹ ملا. اور یہ بھی ان کی ایک اردو ادب کے حوالے سے کہہ لیں. اور تیسری بات جس کو پہلے سارے لوگ بیان کر چکے ہیں, میں چونکہ مجھے بڑا انشنٹ تاریخ کا شوق ہے اور انفارچونیٹلی جو ڈیولپنگ ملک ہیں یا ترقی پذیر ملک ہیں ان میں نوادرات کو سنبھالنے کے حوالے سے, اپنے کلچر کو پریزرو کرنے کے حوالے سے تاریخ مرتب نہیں ہوتی. قاسمی صاحب کے جو ڈرامے ہیں اس میں اگر آج سے کوئی 400 سال بعد دیکھنا چاہے گا کہ اندرون لاہور کا رہن سہن کیسا تھا, وہاں کا کلچر اور مزاج کیسا تھا, وہاں پہ جملہ بازی کیسی تھی, کون سے کوکنگ کے کس طرح سے کون سی خوراکیں تھیں, تو وہ صرف قاسمی صاحب کے ڈرامے اٹھا کے پڑھ لے تو ان کو ایک پوری تاریخ جو ہے اندرون لاہور کی مرتب ہوئی ملے گی. چوتھی بات, قاسمی صاحب کے اندر ایک حسن ہے اور محبت کا سمندر ہے انسانی حوالے سے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قاسمی صاحب کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے اپنے مسائل بتائے, اور قاسمی صاحب جو ملک کا حکومتی سربراہ ہے اس تک گئے, اور پھر ان لوگوں نے قاسمی صاحب کو ذاتی طور پہ رنج پہنچائے. اس کے باوجود ان کے اندر سے لوگوں کے لیے انسانوں کے ساتھ ملنے کے حوالے سے محبت ختم نہیں ہوئی. میزبانی کے حوالے سے جب ان کے اندر ایک انسانی, مجھے تو لگتا ہے سرتا پا جو ہے نا قاسمی صاحب ایک تخلیق کار ہے, اور ان کے اندر محبت کے عنصر جو ہیں عام انسانوں کے لیے جن کا علمی شاید قد و قامت اتنی نہ بھی ہو, علمی سمجھ بوجھ اتنی نہ بھی ہو, تو اس کے حوالے سے بھی ان کے اندر ایک شفقت پائی جاتی ہے. پھر ان کا جمہوریت کے لیے جو جد و جہد ہے, جو جبر تھا, جو ہمارے بابا رحمتے تھے, جب بھی اس جبر کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں جو سب سے بڑا وکٹم ہوگا اور جس کے ساتھ سب سے زیادہ تاریخ سمپتھی اپنی شو کرے گی, میرے خیال میں وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب ہے. اور اس کے جو آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ جب مجھے قاسمی صاحب کی شفقت نصیب ہوئی, ان کے ساتھ مجھے سفر کرنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا, ادب کے حوالے سے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قاسمی صاحب نے ڈرامے نہیں لکھے بلکہ ہمارے رہن سہن کی تاریخ مرتب کی ہے. تو مجھے یہ تھا کہ شاید چیپٹر جو ہے قاسمی صاحب کے ساتھ بند ہو جائے, لیکن جب مجھے قاسمی صاحب کے صاحبزادوں سے ملنے کا موقع ملا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس طرح بہاء الحق قاسمی صاحب نے اپنی میراث عطاء الحق قاسمی صاحب کی صورت میں اس معاشرے کو دی, اسی طرح قاسمی صاحب نے وہی علمی جو ایک علم کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, انسانی حوالے سے اس میراث کو اپنے آنے والی نسل میں منتقل کیا ہے. اور میرے خیال میں ادب کے جو نقاد ہیں یا اس حوالے سے تو ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن قاسمی صاحب کی جو ایک بہت بڑی اور خوبصورتی ہے کہ ان کی اپنی زبان ہے اور ان کے اپنے حوالے ہیں اور سادگی میں اتنی زیادہ وسعت ہے, اور جو ایک عام چائے بنانے والا ہے, میرے گاؤں کا کھوکھے والا ہے, اس سے لے کے جو لوگ یونیورسٹیوں میں مقالے لکھتے ہیں اور علمی مقالے لکھتے ہیں, ان تمام کے درمیان میں جو طبقات آتے ہیں, قاسمی صاحب اس کے لیے بھی بہت بڑی شخصیت ہے. اور میرے لیے آج احمد جاوید صاحب نے جو مجھے موقع دیا ہے اور قاسمی صاحب پہ بولنے کا, میرے لیے میرے خیال میں ایک میڈل سے کم نہیں ہے, اور جن لوگوں نے مجھے سنا ہے وہ سب میرے لیے بہت بڑی شخصیات ہے. تو میں اس کے حوالے سے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. وجاہت بھائی نے میری جوانی کا ذکر کیا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند شعر میں سنا دوں کہ میں کبھی سائے بہار ہوتا تھا, کا رات ہوتا تھا,
पाँव नीचे जमीन होती थी, साथ ही आसमान होता था। जब दिखाते थे माजबी अपनी, दिल कहाँ मेहरबान होता था। और ये देखें कि शादियां जब गली में होती थी, हर कोई मेजबान होता था, कुरान होता हर कुरान कोई दूसरे की कश्ती था। शादियां जब गली में होती थी, होती थी। हर कोई मेजबान होता था, हर कोई दूसरे की कश्ती था, हर कोई बागबान होता था। गर्मियों में छतों पे सोते थे, पास माँ आसमान होता था। वो सब छतें इस कदर साफ थी, घरों की छतें इस कदर साफ थी, घरों की छतें, एक छत का गुमान होता था। ईमान होता था। और वाह वाह मैं बीच में से छोड़ के आगे चल रहा हूँ कि शहर लाहौर तेरी गलियों में एक सुनहरी मकान होता था। वाह वाह एक मेहमान वहां पे ठहरा था, जिसका मैं मेजबान होता था। हुस्न होता था सामने मेरे, और उसने बयान होता था। गम की घड़ियों में भी उसे मिलकर दिल मेरा शादमान होता था। और वो समझता था अन कहीं मेरी, वो मेरा तर्जुमान होता था। और वाह है कोई फायदा बताने का, मैं कभी नौजवान होता था। वाह होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौखेज, मैं बहुत एक बात शुक्रिया। करना चाहता हूँ, अगुले अख्तर नौखेज, मैं एक बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू जो हुई, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि बाहुल्लक कासमी से अताउल्लक कासमी और फिर ये मीरास अली उस्मान तक जिस तरह पहुंची है, मैं इसका इसलिए गवाह हूं कि अली उस्मान मेरा शागिर्द है और वो जो काम कर रहा है वो बेहद बड़ा आलिमाना काम है। और ये लड़ी जो है वो किस तरह तीसरी नस्ल तक पहुंची है। एक बात और आखिरी बात कि अताउल्लक कासमी को जिन सीनियर्स ने मोहब्बत की, मैं उनके नाम बताना चाहता हूं, क्यों कि उन्होंने ये मोहब्बत मेरे सामने की। अहमद नदीम कासमी, अहमद फराज, मुख्तार मसूद, ये वो लोग हैं, इंतजार हुसैन, इब्ने इंशा, ये वो लोग हैं, जमीलुद्दीन अली, ये वो लोग हैं, शहजाद अहमद, ये मुझे नाम याद आते, क्योंकि उन्होंने अताउल्लक कासमी से बेपनाह उल्फत मोहब्बत और मौकों पे बताया कि ये हमारे दिल के कितना करीब है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लेगेसी है जो मोहब्बत की उस तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असगर नदीम सैयद साहब और शाहिद गोंदल साहब, आपका शुक्रिया। आप सफर में थे, इसके बावजूद आप महफिल में शरीक हुए। मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब से कि कासमी साहब के हवाले से इजहार ख्याल। मोहतरम अहमद जावेद साहब और बिरादरम अताउल्लक कासमी साहब, वाकई मेरे लिए आज की महफिल में शिरकत एक ऐसी कुछ चीज़ों का इजहार था जो मेरे अपने दिल में मौजूद थी, लेकिन मैंने उनको जब दूसरों से सुना तो अपने ही दिल की आवाज़ महसूस की। ये जो सिलसिला शुरू किया है अहमद जावेद साहब ने, ये हमारी मौजूदा जो इस वक्त सोसाइटी की सूरत हाल है कि सिवाय एकहरी जिंदगी के कुछ बाकी नहीं बचा। कहीं कोई तहदारी बाकी नहीं रही, कहीं कोई ताज़ा हवा का झोंका नहीं महसूस होता। तो इस बंद माहौल में ऐसी महफिल और ऐसी शख्सियात से मुलाकात की सूरत पैदा करना, इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अहमद जावेद साहब। अताउल्लक कासमी साहब के बारे में जितनी बातें कही गई, मैं समझता हूँ कि इन सब बातों की एक मेरे दिल में एक मौजूद था बीज, और मैं दूसरों से सुनकर उसको यही महसूस करता रहा कि ये मैं भी कहना चाहता था। उनकी शख्सियत में जो चीज़ें मुझे उन्होंने बतौर ख़ास मुतासिर किया है, वो इनकी फितरी फराख दिली है। बहुत इनकी तबीयत में हर शख्स के लिए एक फराखी मौजूद है।
اس سے ان کا مزاج ملتا ہو نہ ملتا ہو، کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے ذہن میں ایک خانہ موجود رہتا ہے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یوں تو ہر شخص کی پسند بھی ہوتی ہے، ناپسند بھی ہوتی ہے، ان کی بھی یقیناً ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ان کے ہاں محبت کا جذبہ بڑا فطری ہے اور نفرت کی گنجائش ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی صورت یہ کسی آدمی کے لیے اگر ناراض بھی ہو جائیں گے تو میرا یہی مشاہدہ ہے کہ وہ ناراضگی ان کے اندر کہیں نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ بہت جلد وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ایسی نفرت پال نہیں سکتے۔ یہ ان کی طبیعت میں ایک بہت بڑی فطری ایک چیز ہے۔ اچھا، ان کا جو مزاج ہے اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی میں نے دیکھی ہے کہ کچھ لوگوں سے جن سے ان کی طبیعت نہیں ملتی اور انہیں یہ بطور ایک شخص کے پسند بھی نہیں کرتے، لیکن ان کا اگر میرٹ ان کی کہیں ہے کسی چیز میں، اس کا اعتراف بہت ہی فراخ دلی سے کرتے۔ میں نے ان کی زبان سے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ فلاں آدمی بھائی مجھے ویسے تو بطور انسان کے تو اتنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس کے فلاں فن مثلا شاعری اس کی بہت اچھی ہے یا فلاں چیز بہت اعلیٰ ہے۔ وہ یہ اس کی گواہی یہ ہر صورت دیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے جو اعتراف کا جذبہ ہوتا ہے جو اتنا عام نہیں ہے، لوگ دوسروں کا اعتراف کرنے میں بالعموم بخیل ہوتے ہیں، لیکن عطا اللہ قاسمی صاحب کو ہر شخص کے اندر چھپی ہوئی جو خوبی ہوتی ہے اس کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے، اور اس سے کسی ذاتی پسند یا ناپسند کے سطح سے بالاتر ہو کر یہ ہمیشہ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک تعلق ان کے دل میں، جیسا کہ انہوں نے تمام دنیا میں سیر سفر کیا اور اس کے سفر نامے جس کا ذکر ہو رہا تھا اس میں اس کی تصویر بھی نظر آتی ہے، لیکن ان کے سفر ناموں میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاں بھی گئے ہیں وہاں کی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ ان کے اپنے ہی بقول ان کا اپنا دل جو ہے وہ اپنے جو ماجے گامے ہیں وہی ان کو اچھے لگتے ہیں، اور جب بھی وہاں سے واپس آتے ہیں تو یہ محسوس ایٹ ہوم تبھی کرتے ہیں جب یہ اپنے ماحول میں واپس آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں گھومنے کے باوجود یہ کسی اور جگہ سے اس طرح سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکے جس طرح انہوں نے اپنی زمین، اپنے کلچر، اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس طرح کی خیر رسمی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے اندر ایک چیز جس کو میں کبھی کبھی انجوائے بھی بہت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ آپ ایک انکوریجبل آپٹیمسٹ ہیں، ایک لا علاج قسم کے رجائی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بری سے بری چیز کا کوئی نہ کوئی اچھا پہلو ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب انہیں کورونا ہو گیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی، تو میں نے فون کیا ان کو، تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بڑی کوئی نقاہت آمیز قسم کی سرگوشی ادھر سے سنائی دے گی اور اس میں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی، لیکن عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے جو فون پر وہ ان کا روایتی جاندار کہتا تھا، اور انہوں نے اپنی صحت اور اپنی بیماری کے بارے میں کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ یار یہ اسپتال بڑا اچھا ہے، سارا انتظام کمال ہے۔ اچھا، میں بڑا انجوائے کیا کہ بھئی ان کو اس وقت بھی اپنے ارد گرد کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں اور خامی ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں اثر کرتی۔ اچھا، جب میں یہاں EME میں چونکہ ان کے قریب ہی رہتا ہوں ایک عرصے سے، اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہونے کے باوجود میری شخصیت کی بنا پر جس میں یہ خامی ہے کہ میں کسی تعلق کو نہ گھٹنے دیتا ہوں نہ بڑھنے دیتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے ان کا اتنا قرب حاصل نہیں ہے جتنا اس قرب مکانی کی وجہ سے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کی طبیعت میں جو برجستگی ہے ہمیشہ مجھے بہت پسند رہی ہے، اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اور ان کی جو احمد جاوید صاحب نے جو اہم بات کہی کہ مزاح لکھنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں
لیکن مزاح گوئی یا مزاح بولنا، اصل میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے ہیں جو مزاح کو لیو کرتے ہیں. ایک ہمارے غلام جیلانی اصغر صاحب تھے سرگودا میں. ان کے اندر بھی ایک برجستہ مزاح تھا. جس طرح شاخ سے پھول کھلتا ہے اس طرح ان کی زبان پر مزاح جو ہے اگتا تھا. تو دوسرا میں نے عطا اللہ قاسمی کو دیکھا ہے کہ یہ مزاح کو لیو کرتے ہیں. ان کی طبیعت کے اندر گندا ہوا ہے مزاح، اس میں نے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا. اچھا، اب یہ جب یہاں میں پی ایم ای میں منتقل ہوا تو کچھ ہی عرصے کے بعد میرے ہاں بڑی زبردست چوری ہو گئی. عطا اللہ قاسمی صاحب فوری طور پر آئے، اور سچی بات ہے انہوں نے مجھے اس وقت بہت مورل سپورٹ بڑی دی. کئی دفعہ تشریف لائے، اور ایک ایسے موقع پہ جو آدمی بڑا ڈی مورلائز ہو جاتا ہے اس میں بڑا سہارا دیا. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ عطا بھائی، یہ جو ہمارا ای ایم ای کا اے بلاک ہے اس میں ابھی 2 مہینے کے اندر 4 بڑی زبردست چوریاں ہو چکی. تو عطا اللہ صاحب نے کہا اچھا یہ پھر تواڈے آن دیاں برکتاں نے. اگے تو اس طرح نہیں سی ہوندا. اچھا، میں سچی بات ہے کہ وہ جس پریشر میں تھا اس سے ان کے اس جملے نے مجھے نکالا، تو وہ اب تک میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ایک انکوریجیبل آپٹیمسٹ ہیں، اس لیے کہ جو بدترین چیزیں ہوتی ہیں اور بدترین حالات ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کی نظر کسی نہ کسی روشن پہلو پہ رہتی ہے اور اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. اصل میں یہ درد مند آدمی ہیں، یہ کوئی ان معنوں میں ہنسوڑ آدمی نہیں ہے کہ بھئی یہ تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، حالات کی سنگینی ان کو دکھائی نہیں دیتی. ایسی بات نہیں ہے. نہایت حساس اور بہت درد مند آدمی ہے. بلکہ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ مزاح نگاری کو مذاق نہیں ہے، اس کی تہ میں آنسوؤں کا نمک ہونا ضروری ہے. جب تک تہ میں آپ کے آنسوؤں کا نمک نہ ہو آپ اچھا مزاح پیدا نہیں کر سکتے. یہ میں نے اعلیٰ درجے کے مزاح میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو مزاح نگار سمجھتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں یا وہ کسی غمناک صورتحال کو محسوس نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہے. وہ لوگ انتہائی درد مند ہوتے ہیں، اور اس درد مندی ہی میں سے ان کا ایک ہی پہلو نکلتا ہے. ان کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بات یہ کہتے ہیں ان کے مزاح میں اس کی تہ میں درد مندی ہوتی ہے. انہوں نے جو اپنے مجموعوں پہ لکھوایا ہنستی مسکراتی دل میں درد جگاتی تحریریں، تو یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ ان تحریروں کی تہ میں آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو درد مندی اور ایک مخصوص قسم کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے دوسروں کے غموں کو محسوس کرنے کی، وہ ان کی طبیعت میں گندی ہوئی ہے. اچھا، جو کچھ مزاح یہ لکھتے ہیں اس سے زیادہ یہ بولتے ہیں، اور جو مزاح بولتے ہیں اس میں اکیرا پن نہیں ہوتا. بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت گہری حقیقتیں ہوتی ہیں. مثلا میرے بیٹے کا ولیمہ تھا، اس میں یہ تشریف لائے تو اس زمانے میں وزن کافی بڑھا ہوا تھا، بہت ہانپتے کانپتے پہنچے حال میں. تو میں نے ان سے کہا کہ عطا بھائی بڑے پارے ہو گئے، کچھ ذرا ہولا کرو اپنے آپ میں. تو انہوں نے بیٹھ کر کرسی پر ہانپتے ہوئے کہا آؤ یار ہولے ہوئیے تو بات کریے. تو مطلب یہ کہ اب یہ جو ایک پیراڈاکس انہوں نے پیش کیا کہ بھائی اس کے لیے واک ضروری ہے اور واک کے لیے جو ہے پھر وہ ہولا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو نہیں واک ہوتی. اچھا، اسی طرح ایک بڑی خوبصورت جو پہلو میں ان کے یہاں دیکھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی سچویشن میں ایک ایسا ٹوسٹ دے دیتے ہیں. مثلا انہوں نے جب یہ الحمرا میں تھے، آرٹس کونسل کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے ٹیلی فون پر مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کیونکہ علامہ اقبال کے بہت زبردست بندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں علامہ اقبال کا ایک مجسمہ بنوانے لگا. اچھا، میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ذرا سوچ لیں، ذرا مشکل ہوگا، اور دوسرے یہ کہ یہ بات تو علامہ صاحب کو خود بھی پسند نہ ہوتی. وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے،
انہیں تو بالکل پسند نہ ہوتی، لیکن ہم علامہ کے عاشق ہیں، کوئی ان کے پیروکار نہیں ہے۔ تو مجھے اتنی یعنی اس کے اندر محسوس ہوئی کہ ایک عجیب دودھاری تلوار ہے ان کی بات، اور اس میں اور اچھا، اور یہ واقعی یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت لوگوں سے متاثر ہوں گے اور ہوتے ہیں، لیکن کسی کے پیروکار نہیں ہوتے یہ، ان کی اپنی طبیعت جو راہ دیتی ہے وہی یہ کرتے ہیں۔ تو اس میں نے بڑی عجیب ان کے یہاں بات صورتیں پائی ہیں۔ اچھا، میرا ان سے تعلق تو بہت پرانا ہے، لیکن وہ تعلق بہرحال ایسا نہیں جیسا مثلا گل نوفیز اختر کا ہے جی۔ اچھا، لیکن اس کی بنا پر میں نے ان کو ایک بہت طویل عرصے دیکھا ہے۔ اردو کے بارے میں بات ہو رہی تھی، عطاء اللہ قاسمی اردو میں پنجابی کی قلم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ اردو کی نزاکتوں پر اور اچھی اردو پر ان کی نگاہ بہت عمدہ ہے۔ اچھے شعر کی پہچان انتہا درجے کی ہے، اور جو ہمارے عربی ادب میں ایک دیوان الحماسہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو مؤلف ہے وہ خود بھی شاعر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو تمام اپنی شاعری سے بڑھ کر اپنی سخن شناسی میں کمال رکھتا ہے۔ تو عطاء اللہ قاسمی میں بھی میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ان کو ادب کی خوبصورتی کا اور کسی چیز کی بلندی کا اور اس کے محاسن کا بہت گہرا ادراک ہے، اور زبان کی خوبیوں کا بھی بہت گہرا ادراک ہے، اور جب یہ لکھتے ہیں تو ان کے مزاح میں صرف ڈسکرپشن نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر تہداری ہوتی ہے، اور یہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا مطالعہ بولتا ہے، ان کی زباندانی، ان کی ادبی تلویحات، جس پیرائے میں اس کو یہ بیان کر سکتے ہیں، یعنی اس وقت اس کی مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ بہت اس طرح کے پہلو ایسے ہیں جو ان کے مزاح کو بالکل منفرد بناتے ہیں۔ اچھا، پہلو تو بے شمار ہیں، ریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے ان کی تحریر میں، آپ اس کو رواں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کئی ایسی ادبی کتابیں ہیں جن کی بہت اہمیت ہے اور جن کے بارے میں ہم سنتے بھی بہت ہیں کہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں آدمی کی طبیعت میں ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ بڑی مشکل پیش آتی ہے پڑھتے ہوئے۔ عطاء اللہ قاسمی کی تحریروں میں ایک ایسی برجستگی ہوتی ہے کہ آپ کتاب ہاتھ میں لے لیں، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کی جو فلجڑیاں ہیں اس سے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ ان غمناک پہلوؤں کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح جو ابھی احمد جاوید صاحب نے بہت عمدہ بات کہی کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اپنے اوپر ہنس سکتے ہیں۔ وہ یگانہ نے ایک شعر کہا تھا کہ اتنا تو زندگی کا کوئی حق ادا کرے، دیوانہ وار حال پہ اپنے ہنسا کرے۔ تو یہ ان کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ یہ خود پر بھی ہنس سکتے ہیں، اور یہ مزاح کی جو اعلیٰ صفت وہ یہی ہوتی ہے کہ یو ڈو ناٹ لاف ایٹ پیپل، یو لاف ود دیم۔ تو ان میں یہ کمال ہے کہ یہ لوگوں پر کبھی نہیں ہنستے، یہ لوگوں کے ساتھ ہنستے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ہنساتے ہیں۔ اچھا، خیر، اب یہ میں اپنی اس خود کلامی کو اگر طول دوں تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن یہ ایک بات جس کا ذکر میں کرنا چاہتا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ اس پر آنی چاہیے بات، وہ خورشید ندیم صاحب نے اور ان کے بعد گوندر صاحب نے کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یعنی یہ اپنے والد محترم کے ساتھ جو عشق رکھتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، اور وہ اس قابل تھے کہ ان کی شخصیت سے یہی نہیں، بہت لوگ ان کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس دور میں اکثر ہمارے بزرگوں کا اخلاص ان کے اندر موجود تھا، سچے لوگ تھے، اس لیے ان سے محبت اور عقیدت فطری ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے کمالات کو بیٹے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ قرب ایک حجاب ہوتا ہے۔ لیکن عطاء اللہ قاسمی واقعی اپنے والد محترم کے
بے حد عقیدت مند ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ رہی جا رہی ہے، وہ خورشید ندیم صاحب نے بہت عمدگی سے اس کو پورا کیا، وہ یہ کہ ان کی یہ جو تربیت ہے جو انہوں نے خود اپنے والد سے پائی، یہ ان کے بچوں میں نظر آتی ہے۔ جب میں جوہر ٹاؤن میں رہتا تھا اور یہ عطاء اللہ قاسمی صاحب ناروے میں سفیر تھے، تو اس وقت بھی معاصر ان کی عدم موجودگی میں بھی چھپا کرتا تھا، اور جو میرے ساتھ نہ ان کی کوئی خط کتابت تھی، نہ کبھی کوئی ٹیلی فونک تعلق تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن جب بھی معاصر کا پرچہ چھپتا تھا، علی عثمان پرچہ لے کر میرے دروازے پہ آ کے گھنٹی بجاتا تھا اور وہ پرچہ مجھے دے کے جاتا تھا۔ تو اس سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت میں ہر شخص کے ساتھ صرف حاضر تعلق نہیں ہے، غائب تعلق بھی ہے، جس کی بنا پر یہ اس کو یاد رکھتے۔ تو ان کے بچوں میں علی عثمان سے میری شروع میں، جب تک وہ یہاں رہے، پھر باہر چلے گئے، پھر وہ گورنمنٹ کالج میں تھے، اب لمس میں چلے گئے، جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کے اندر غیر معمولی صفات دیکھی۔ عمر سے بھی میری جب کبھی ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان میں ایک بہت نیک دل آدمی دیکھا ہے۔ اور یاسر میں میں یہ خوبی پاتا ہوں کہ ان کا مجھے کبھی کبھی ٹیلی فون آتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ ہوتا ہے جس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ علمی مسئلے ایسے ہیں جو بالعموم ہم توقع رکھتے تھے کہ یہ کہیں کسی یونیورسٹی کے پڑھانے والوں میں ہونے چاہیے، لیکن عموماً اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھانے والوں کے یہ مسائل نہیں ہیں، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ غالب نے فلاں لفظ جو استعمال کیا ہے اس کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، کتنی پرتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یاسر پیرزادہ جو چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ انہیں ان شعروں کی بنیادوں تک پہنچنے کا، ان الفاظ کی تہداری کے سمجھنے کا ایک بڑا ایسا تجسس ہے جو کہ ایسے ہی لوگوں میں ہونا چاہیے تھا جن کی اوڑھنا بچھونا یہ درس و تدریس ہے، لیکن ان میں نہیں ہے اور ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ لیگیسی ہے جو ان کے گھر میں چلی آ رہی ہے۔ اور ان کی بچوں کی تربیت کے بارے میں عطاء اللہ قاسمی صاحب نے ایک محفل میں اپنی بیگم صاحبہ کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ میرے بیٹوں کی جتنی خوبیاں ہیں، یہ میں اس کے لیے میں اپنی بیگم کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ یہ درست ہوگا بالکل، کیونکہ یہ کریڈٹ یقیناً ہوتا ہے اور ماؤں کا بہت خاموش کریڈٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کی ذاتی ادب شناسی کے ساتھ ان کی شخصیت کی برجستگی اور ان کی طبیعت کی گہرائی میں جو ایک انسانوں سے مجموعی ایک ہمدردی پائی جاتی ہے، وہ چیزیں جو ہے انہوں نے سرایت کیا ہے ان کی بچوں تک، اور یہ ایک بہت خوبصورت تسلسل ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی میں نے ایک لاؤڈ تھنکنگ کی جس میں بہت سی باتیں تو میں نے دوستوں کی دہرا دیں، لیکن یہ سب چیزیں میری طبیعت میں بھی موجود تھیں، میرے دل میں بھی موجود تھیں، اس لیے میں نے ان کے دہرانے میں بھی کوئی قباحت نہیں سمجھی۔ تو میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں احمد جاوید صاحب کا بطور خاص کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل میں، جس میں ہم نے اپنے ایک ایسے ساتھی کے ساتھ کچھ وقت گزارا کہ جن کی طبیعت میں دوسروں کے لیے بہت گنجائش ہے، تو ان کے لیے یہ آج اگر ہم نے اپنے اظہار کیا ہے اپنی محبت کا، تو یہ ان کی محبت کی ایک بازگشت ہے، اور ہم اس کے لیے احمد جاوید بیشتر اس کے کہ گل نفیس اختر محفل کے اختتام کا اعلان کریں اور آپ سب کا شکریہ ادا کریں۔ میں احمد جاوید صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں، اور آپ سب دوستوں کا، اصغر ندیم، سید حجاز مسرور، خورشید ندیم، اپنا شاہد گوندل اور پروفیسر خورشید رضوی، ان سب نے میرے بارے میں جو کہا، ابھی خورشید رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جب مجھے کرونا ہوا تو
इनका ख्याल था कि मैं शायद पता नहीं कोई दुनिया की बेसबाकी के बारे में बात करूंगा। मुझे जब कैंसर हुआ तो यासिर पीरजादा बेटा मेरा वो गाड़े मार मार के रोने लग गया। अच्छा, लेकिन मैं क्या क्या लगाता रहा, मैं तब तक कि मेरा ऑपरेशन हो गया और आया हूँ तो सारे रिश्तेदार हो रहे हैं ये, और मैं हंस रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार क्या हो गया तुम लोग। इतने में एक साहब आए, वो कहने लगे यार कासमी साहब तो मान है यार, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और जिंदगी और मौत। फिल्मों में जब हीरो को कैंसर होता है तो आधे घंटे तक खौफनाक म्यूजिक बजता रहता है और आप हंस रहे हैं। कहने लगे बस आप जैसा मैंने सिर्फ एक आदमी देखा, उसको भी कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, मैं उसको देखने गया तो वो आप ही की तरह कह के लगा रहा था, लेकिन अगले दिन फौत हो गया था। अच्छा अताउल्लाह कासमी, अता मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका ये ऑपरेशन हुआ था तो मैं आपसे मिलने जब गया तो मैं हैरान रह गया कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। वो खड़े होके मुझसे मिल रहा था शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। मैं उस वक्त मतलब ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा। तो भाई जो खुर्शीद रिजवी साहब ने कहा वही मैंने जब आपको कोरोना के जमाने में फोन किया, आपने यही यार ये अस्पताल बहुत ही प्यारा है, यानी उसका मतलब था तू भी आने थे आ जा। मतलब ये बिल्कुल खुर्शीद रिजवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मैं बस एक ही जुमला कहूंगा कि दुनिया में लाखों शायर पैदा होते हैं, लाखों अफसाना निगार पैदा होते हैं, लाखों नकाद पैदा होते हैं, लाखों नावल निगार पैदा होते हैं, लेकिन तंज़ो मज़ाह के लोग सैकड़ों में होते हैं, हजारों में भी नहीं होते। बस ये बात। बहुत शुक्रिया। और खुर्शीद रिजवी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने सदारती कलमात में बड़ी तफसील के साथ कासमी साहब की खिदमत का, उनकी शख्सियत का जिक्र किया। प्रोग्राम का इख्तिताम है और मैं कासमी साहब से बाकायदा रस्मन दरखास्त करूंगा कि वो इस हवाले से कुछ कहना चाहें आज की तकलीफ। बस एक बात मैं कहना चाह रहा था कि मुझे बहुत बड़े बड़े आजादात मिले और मेरे ख्याल में उसके बाद दिल भर जाता है, लेकिन जो आज की जो महफिल हुई है उन तमाम एजाजात पर और उन तमाम महफिलों पर भारी है जो आज तक मेरे हवाले से मुनक़्क़िद। और अहमद जावेद भाई ने मुझे जिस इज्जत से इकरार किया और बाकी सारे दोस्तों ने, वो यकीन करें कि मैं कभी भुला ही नहीं सकता। और लेकिन ये ना समझे कि मैंने उनकी बातों पे यकीन कर लिया। मैंने कोई यकीन नहीं किया। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। तो बाकी ये है कि शायद गोंदल के बारे में शायद आप ना जानते हो, ये शख्स राइटर नहीं है लेकिन इंतहाई इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। बहरहाल मैं आखिर में आप सबका और भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद जावेद भाई, आपका तो मैं खातिम पहले से था, अब नाम में खादिम का लफ्ज ही शामिल कर लूं, खादिम हुसैन लिख लूं या कुछ और जो भी है। आपने बहुत मोहब्बत का सबूत दिया, मेरे लिए ये महफिल सजाई, और बाकी सारे दोस्तों ने तो आज हद कर दी है मुबारक की। मुझे पता है कि मैं इनमें से बेशतर दोस्त जो है, मैं इनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन ये इनकी बड़ाई है कि इन्होंने मेरे बारे में इतने अच्छे कलमात कहे। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे। और इन्होंने मेरे बारे में अगर कोई झूठी तारीफ की है तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात फिर बताता चलूं, स्टडी सर्कल के ज़रिए तमाम ये तकरीब मुनक्किद की गई थी और अहमद जावेद साहब इसके रूहे रवां थे
اور میں تمام احباب کا، جناب احمد جاوید صاحب کا، خورشید رضوی صاحب کا، خورشید ندیم صاحب کا، مجاہد مسعود صاحب کا، اصغر ندیم سید صاحب کا اور شاہد گوندل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس تقریب کا اختتام کریں گے۔ تمام احباب کو خدا حافظ۔